You are about to learn how to manage and plan your time better. But before you learn about time management, I want you to be aware of some common mistakes that most people make when it comes to time management, which you need to avoid. These are the mistakes that I made in my journey. These are the mistakes that I saw my students making. So I want to address all those common mistakes so you can avoid those mistakes and you don't have to face the same problems and same challenges as we did. Okay, you also need to make some mindset shifts here, because if you do not start with the right mindset, you are not going to get the results that you want to achieve. So it's so important for you to take the time to test all the things, all the thoughts, and start your journey with the right mindset. Every time you are going to feel stuck or you are going to feel overwhelmed in this journey, I want you to come back to this lesson and go through this lesson. And I am sure that the questions you might have or the problem that you might facing, you will get the answer in this lesson. I want you to remember this here, that right mindset is like a recipe. You need to start the meal prep, whereas the strategies are like the tools you need to execute and finish. It means कि देखो, टाइम मैनेजमेंट आप अपने टाइम को कैसे अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो या प्लान कर सकते हो, वो तमाम टूल्स देने से पहले मैंने आपको कहा कि यू रियली नीड टू वर्क ऑन योर माइंडसेट. ऐसा क्यों? जो राइट माइंडसेट होता है ना, वो आपका एक रेसिपी की तरह होता है. अगर आपने कोई नई डिश बनानी है और आपके पास रेसिपी नहीं है लेकिन आपके पास टूल्स हैं, तो उन टूल्स की हेल्प से आप वो खाना नहीं बना सकोगे क्योंकि आपको तो उसकी रेसिपी नहीं पता. और अगर आपके पास रेसिपी है लेकिन आपके पास टूल्स नहीं है, ठीक है, तो तब भी आप खाना नहीं बना सकोगे. तो ये जो राइट माइंडसेट और स्ट्रेटजीज है ना, ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपकी रेसिपी और आपके टूल्स हैं. हम सबको पता है वी नीड टू मैनेज आवर टाइम, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि कैसे मैनेज करना है, वो टूल्स क्या हैं, वो स्ट्रेटजीज क्या हैं, तो आप कभी भी मास्टर नहीं कर सकते हो. ठीक ऐसे ही अगर आपको कोई ये तो बता रहा है कि आप अपने टाइम को मैनेज कैसे कर सकते हो, लेकिन उसने आपको ये नहीं बताया कि वो राइट माइंडसेट क्या है जो आपको चाहिए उन रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए जो आप चाहते हो, तो तब भी आप नहीं कर सकोगे. तो आपने किसी भी एक चीज पर जिंदगी में इक्तफा नहीं करना. ये वो दोनों चीजें हैं जिनकी आपको जरूरत है. सबसे पहले एक राइट माइंडसेट की. किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले आपने अपने माइंडसेट पर वर्क करना है, बिकॉज इट्स लाइक अ रेसिपी. ओके, एंड उसके बाद आपके पास राइट स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, राइट प्लान होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप रोड मैप होना चाहिए जो आपको हेल्प कर सकेंगे उन रिजल्ट्स को अचीव करने में. जब आप इनको कंबाइन करोगे, देन यू विल गेट द रिजल्ट्स. अगर आपको अब तक लग रहा हो कि जी इतने साल गुजार दिए लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये अचीव क्यों नहीं कर सकी, उसका मतलब ये है कि आपके पास इन दोनों में से किसी एक चीज की कमी थी. ठीक है, या तो आप सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन पर इक्तफा कर रहे थे, मोटिवेशनल स्पीकर्स की बातें सुन रहे हो आप कि यू नीड टू बिलीव इन योरसेल्फ, यू कैन डू विद दिस. ये वो सब बातें हैं जो हमें हर रोज बताई जाती हैं, लेकिन हमें एग्जैक्टली ये नहीं पता कि हमने ये काम करना कैसे है, या हमें ये बताया जाता है कि ये काम करना कैसे है लेकिन हमारा माइंडसेट ठीक नहीं होता है. इस वजह से आप अभी तक स्टक थे और अब आपने स्टक नहीं होना, बिकॉज आई एम गोइंग टू give you the strategies, but also I am going to tell you that how you can work on your mindset. ठीक है? The first common mistake that we make in this phase is that we think that in order to take action, we really need to feel motivation. And if we don't have motivation, it means that we cannot take action. This is what we have learned from social media. This is what we have learned from motivational speakers. But for a moment, I want you to forget about the social media, forget about all the motivational speakers, and I want you to ask this question to yourself. Ask yourself that, do you feel happy all the time? Do you feel sad all the time? Do you feel angry all the time? And I know what your answer will be. You will say, no, Javiria, this is not possible. कभी तो मैं खुश फील करती हूँ, कभी मैं सैड होती हूँ, कभी मैं गुस्सा होती हूँ, पर हमेशा ऐसा नहीं होता है. मेरी फीलिंग्स चेंज होती रहती हैं. And I know that you know that it's normal to feel this way, right?
So if you cannot feel happy, sad, or angry all the time, how do you think that you can feel motivated all the time? No matter what social media gurus say, no matter what motivational speakers say, I really want you to think about it. Okay? So this is the number one thing that stops us from taking the action. And we make this mistake unintentionally. And that's why I am sharing this with you, okay? The mindset shift you need to make here is that you need to understand that it's not normal or natural for a human to feel motivated all the time. आपका मोटिवेशन को फील ना करना तो नॉर्मल है, पर आप बगैर मोटिवेशन के भी एक्शन ले सकते हो और आप ऐसा हर रोज कर रहे होते हो. अब आपका क्वेश्चन होगा कि कैसे जवेरिया? उसका आंसर ये है कि क्या आप हर रोज सुबह उठने के बाद खुद से ये सवाल करते हो कि क्या मैं आज मोटिवेटेड फील कर रही हूँ सोने के लिए या खाने के लिए या पीने के लिए? कितनी दफा ऐसा होता है कि we don't want to sleep, we don't feel like eating, we don't feel like drinking, we don't feel like breathing, but we still do, and we don't need motivation to do these things. Why? Because we know and we understand that if we don't eat, if we don't sleep, if we don't drink the water, if we don't breathe, we are gonna die, or it's gonna affect our physical health. So it means कि आप मोटिवेशन के बगैर भी एक्शन ले सकते हो. It's all about the mindset. Of course, जब आप कोई चीज नई स्टार्ट करते हो तो आप मोटिवेटेड होते हो, आप एक्साइटेड होते हो, पर जैसे जैसे आप उस चीज को बार बार रिपीट करते हो तो वो बोरिंग होना शुरू हो जाती है और आप वैसे ही मोटिवेशन नहीं फील करते हो जैसा आप स्टार्ट में फील करते हो. और यहाँ पर आकर स्टूडेंट स्टक हो जाते हैं कि ओ आई थिंक आई शुडंट डू इट एनी मोर, या फिर ये मेरे लिए ठीक नहीं है. और ये इसलिए होता है क्योंकि हमने इस चीज को नॉर्मलाइज कर लिया है कि हम लोग हमेशा मोटिवेशन को फील कर सकते हैं. तो ये मिस्टेक आपने नहीं करनी है, ठीक है? अगर मोटिवेशन है, वेल एंड गुड, लेकिन मोटिवेशन कोई ऐसी फीलिंग नहीं है जिसको आप कभी भी हाजिर करा सकते हो, ओके? तो आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि अगर मोटिवेशन है तो आपने उसको अच्छे अंदाज से यूटिलाइज करना है, आपने अपने काम को ज्यादा बेहतर अंदाज से करना है, लेकिन ये एक सस्टेनेबल फीलिंग नहीं है. कभी आप मोटिवेशन को फील करोगे, कभी आप मोटिवेशन को फील नहीं करोगे, लेकिन आपका मोटिवेटेड होना या ना होना आपके एक्शन पर इफेक्ट नहीं करना चाहिए. ये वो माइंडसेट शिफ्ट है जो आपने यहाँ पर करना है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन तो आप अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करो क्योंकि आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड थे, और दूसरे दिन आप ये एक्सक्यूज दो कि मैं इसलिए नहीं कर सकी हूँ ये काम बिकॉज आई डिडंट फील लाइक इट. यू कैन नॉट यूज आई डोंट फील लाइक डूइंग इट एज एन एक्सक्यूज. Because if you are gonna use it as an excuse, you are not gonna grow, you are not gonna get the results. Every time you feel like you have to stop doing something because you don't have the motivation, you need to tell yourself that no, I don't need motivation. It means that you need to be disciplined. Motivation का होना या ना होना आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन होना आपके कंट्रोल में है. और अब चूंकि मैं डिसिप्लिन होने की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर एक और कॉमन मिस्टेक है जो हम यूजुअली करते हैं, और वो ये है कि हम लोग डिसिप्लिन को कंफ्यूज कर देते हैं परफेक्शन के साथ. कितनी दफा मैं स्टूडेंट्स को सुनती हूँ ये कंप्लेन करते हुए कि चूंकि वो जैसा काम करना चाहते थे वैसा नहीं कर सके हैं, या जैसा पहले दिन किया था दूसरे दिन नहीं कर सके हैं, तो दे जस्ट गिव अप. तो ये जो मिस्टेक है ये हम तब करते हैं जब हम एक परफेक्शनिज्म के ट्रैप में खुद को स्टक कर लेते हैं, और ये मिस्टेक आपने नहीं करनी है. क्यों नहीं करनी है? क्योंकि डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता है कि आपने हर काम को एज इट इज हर रोज फॉलो करना है. ये पॉसिबल नहीं है. डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि आपने उस काम को करना जरूर है, ठीक है? जो गोल आपने अपने लिए सेट किया है उसके लिए आपने मेहनत जरूर करनी है, लेकिन आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल. आपका कल आपके आज से डिफरेंट होगा, और चेंज इज कांस्टेंट. ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जैसा आपके पास आज टाइम है या जो फैसिलिटीज आपके पास आज हैं, जो सर्कमस्टांसेस आपके पास आज हैं, वो कल भी वैसे ही होंगी. तो आपका डिसिप्लिन होने के साथ साथ फ्लेक्सिबल होना भी बहुत जरूरी है. अब फ्लेक्सिबल होना क्या होता है? फ्लेक्सिबल होना ये होता है कि सपोज कर लेते हैं कि आप कहीं पर जॉब करते हो या आप कहीं पर स्टडी कर रहे हो, ठीक है?
آپ بیمار ہو جاتے ہو تو آپ کیا کرتے ہو نارملی؟ آپ 1-2 دن کی چھٹی لے لیتے ہو اور جب آپ دوبارہ سے صحیح فیل کرتے ہو تو آپ نیکسٹ ڈے اپنی جاب پر چلے جاتے ہو یا آپ یونیورسٹی پڑھنے چلے جاتے ہو. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ یہ سوچو کہ چونکہ میں نے گیپ لے لیا تھا یا میں نے چھٹی لے لی تھی تو اب میں نے جاب چھوڑ دینی ہے یا میں نے اب اپنی ڈگری کو پرسو نہیں کرنا. آپ کبھی بھی ایسا نہیں سوچتے ہو نا. ٹھیک ایسے ہی آپ نے اپنے گولز کو لے کر بھی اسی مائنڈ سیٹ کو اپنانا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے یا آپ بیمار ہو یا آپ ویسا ہی نہیں کر سکے ہو جیسا آپ نے پہلے کیا تھا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ نے گیو اپ کر دینا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ پرابلم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیٹس ریئل لائف اور زندگی ایسی ہی ہوگی اور ہمیشہ ایسی ہی رہے گی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی ایسی ہو جانی چاہیے جس میں کوئی پرابلم نہ ہو, جس میں کوئی سڈن ایونٹس نہ ہو, ٹھیک ہے, آپ کی مصروفیات ہمیشہ سے کنٹرول میں رہیں گی آپ کے, یا کوئی بھی انسیڈنٹ آپ کو بتا کر ہوگا, تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. آپ نے اپنے آپ کو مینٹلی اس چیز کے لیے پریپیئر رکھنا ہے کہ آپ نے کسی بھی چیز کو پلان کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا پلان ایز اٹ از ہی کمپلیٹ ہوگا. آپ کے پلان میں فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے. اگر کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو دیٹس کمپلیٹلی اوکے. یو شوڈ بی مینٹلی پریپیئر کہ اوکے میں آج نہیں کر سکی ہوں تو نو پرابلم, میں کل کر لوں گی. اور فلیکسیبلٹی یہ بھی ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے آج آپ نے کام 40 منٹ کے لیے کیا ہے لیکن کل آپ کے پاس 10 منٹ ہیں اور آپ یہ سوچو کہ نہیں جب میرے پاس 40 منٹ ہوں گے میں تبھی یہ کام کروں گی. نو, اگر آپ کے پاس 10 منٹ ہے تو آپ اس کام کو کریں, چاہے 10 منٹ کے لیے کریں, 5 منٹ کے لیے کریں, 15 منٹ کے لیے کریں. آپ کے پاس اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے جب بھی کوئی ٹائم ہے یو آر گوئنگ ٹو ٹیک ایکشن. Okay, so this is the second mistake that you need to avoid in this phase. اس مسٹیک کو لے کر بہت زیادہ اسٹوڈنٹس اسٹک ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہم نے اگر کل 40 منٹ کا کام کیا تھا تو آج کیوں نہیں کر سکے, اگر ہم نے کل ایسا کیا تھا تو آج کیوں نہیں کر سکے. آف کورس جب آپ کوئی چیز نہیں اسٹارٹ کرتے ہو تو آپ موٹیویٹڈ ہوتے ہو, آپ ایکسائٹیڈ ہوتے ہو, آپ اس کام کو بہت اچھے طریقے سے کرنا چاہتے ہو, لیکن زندگی بدلتی رہتی ہے. کبھی کوئی مہمان آ جائے گا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے اپنے ٹائم کو مینیج کر لیا تو سب کچھ آپ کے پلان کے مطابق ہوگا. اگر کچھ پلان کے مطابق نہیں ہوتا تو یو نیڈ ٹو بی فلیکسیبل. آپ نے ریجڈ نہیں ہونا ہے کہ آج ایسا نہیں ہوا اس کا مطلب ہے میرا سارا کا سارا پلان خراب ہو گیا اور اب مجھے دوبارہ سے سب کچھ پلان کرنا پڑے گا. نہیں, جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے اسٹارٹ کریں. 40 منٹ نہیں ہے, 5 منٹ کے لیے اپنے گول پر کام کریں, لیکن کرنا ضرور ہے. پرفیکشنسٹ ہونا نہیں مطلب ہوتا کہ آپ ڈسپلن ہو. فلیکسیبل ہونا, اپنے گول پر کام کرتے رہنا, چاہے تھوڑا کرنا چاہے زیادہ کرنا, یہ مطلب ہوتا ہے ڈسپلن ہونے کا. تھرڈ مسٹیک جو ہم لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وی ٹرائی ٹو مچ ٹو سون. جیسے ہم لوگ جب سٹارٹ کرتے ہیں نا تو بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جتنا کر سکیں ہم شروع میں ہی کر لیں. فار ایگزامپل اگر آپ نے ابھی یہ کورس سٹارٹ کیا ہے تو آپ کا دل کرے گا کہ آپ سارے لیسنز کر لو اگر آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ ایکسائٹیڈ ہو. دس از دا مسٹیک. جب آپ شروع میں سٹارٹ کرتے ہو نا تو تب بہت آسان ہوتا ہے آپ کے لیے اس ٹریپ میں خود کو سٹک کر لینا, لیکن آپ نے یہاں پر یہ مائنڈ سیٹ شفٹ کرنا ہے کہ وہ چیزیں جو آپ چاہتے ہو کہ پوری زندگی کے لیے آپ بدلنا چاہتے ہو نا, آپ اس کے پروسیس کو تیز کرنے کی کوشش نہیں کر سکتے ہو. کہ میں نے ویٹ لاس کرنا ہے تو اگر مجھے کسی نے ایڈوائز کیا ہے کہ آپ کو 10,000 اسٹیپس چلنے ہیں تو میں نے آج ہی 10,000 اسٹیپس چلنے ہیں. اگر آپ ایسا کرو گے تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کیا ہوگا کہ آپ اوور ویلمڈ ہو جاؤ گے. ہو سکتا ہے آپ پہلے دن 10,000 کر لو ایکسائٹمنٹ میں آ کے, لیکن آپ نے خود سے یہ کوشچن کرنا ہے کہ کیا میں کل بھی ایسا کر سکوں گی, 7 دن بعد بھی ایسا کر سکوں گی, 1 مہینے بعد بھی ہر روز 10,000 اسٹیپس کر سکوں گی. نہیں, کافی حد تک چانسز ہیں کہ یہ جو گول آپ نے سیٹ کیا ہے وہ آپ کا سسٹینیبل گول نہ ہو. اوکے, تو آپ نے اپنے پورے دن کو ایک ساتھ ہی بدلنے کی کوشش نہیں کرنی ہے. You really need to test before you protest and you need to repeat before you believe. ہو سکتا ہے آپ اپنے ٹائم کو آج پلان کرو اور آپ کو لگے کہ میں 5 بجے ہر روز صبح اٹھا کروں گی, ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے سوشل میڈیا پر یا یوٹیوب پر کسی کو دیکھا, اس نے کہا کہ 5 بجے اٹھنا چاہیے تو میں بھی آج سے 5 بجے اٹھوں گی. لیکن یہاں پر آپ نے خود سے یہ کوشچن کرنا ہے کہ اگر آپ ہر روز اتنے سالوں سے 10, 11, 12 بجے اٹھنے والی بندی ہو تو کیا آپ کے لیے پاسبل ہے کہ آپ اچانک سے 5 بجے اٹھنا شروع کر دو؟
اور کیا آپ چلو آج تو آپ 5 بجے اٹھ جاتی ہو, کہ آپ کل بھی, پرسوں بھی, 1 ہفتے بعد, 2 ہفتے بعد, جب آپ بیمار ہوگی, جب آپ پیریڈز پر ہوگی, جب آپ کا موڈ ٹھیک نہیں ہوگا, آپ کے ہارمونز چینج ہوں گے, کیا آپ تب بھی ایسا کر سکو گی؟ ٹھیک ہے. تو جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں نا بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ کے ساتھ, اور ہم اس طرح کے بڑے بڑے گول سیٹ کر لیتے ہیں, اور ہم بڑے بڑے ایکشنز لینا شروع کر دیتے ہیں, تو تب کیا ہوتا ہے کہ 1 ہفتہ تو سب کچھ ٹھیک رہتا ہے, اور اس کے بعد ہم اوور ویلمڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں نا. یہ نیچرل ہوتا ہے. آپ بہت زیادہ ایک دم سے کام کرو تو پھر آپ کا تھوڑے ٹائم کے بعد وہ کام کرنے کو دل نہیں کرے گا, تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ تو ورک ہی نہیں کر رہا, تو پھر آپ پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیتے ہو کہ نہیں یہ اپروچ ٹھیک نہیں ہے. دیٹس وائی آپ نے ہر چیز کو ٹیسٹ کرنا ہے, یہ ڈٹرمن کرنے سے پہلے کہ یہ ورک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. اور ٹیسٹ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی نئی ہیبٹ ڈیولپ کرنے کے لیے آپ نے اس کو 28 days تو ایٹ لیسٹ ٹیسٹ کرنا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے 5 بجے اٹھنا ہے, تو آپ نے 28 days تک دیکھنا ہے کہ کیا آپ 5 بجے اٹھ سکتی ہو. ٹھیک ہے, کیونکہ 1 month کافی ہوتا ہے آپ کے ہارمونل چینجز دیکھنے کے لیے, یہ دیکھنے کے لیے کہ جب آپ پیریڈز پر ہوتے ہو تو آپ کا کیسا سسٹم ہوتا ہے, آپ کبھی رات کو جلدی سوتے ہو, کبھی دیر سے سوتے ہو, تو آپ ان چیزوں سے گزرنے کے بعد کیا جو آپ نے اپنے لیے گول سیٹ کیا ہے وہ سسٹینیبل ہے. تو کسی بھی چیز کو ڈیسائیڈ کرنے سے پہلے کہ کوئی چیز آپ کے لیے ورک کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے, آپ نے کیا کرنا ہے, چیزوں کو ٹیسٹ کرنا ہے. 28 days کے بعد بھی آپ کو لگے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہو, تو اٹ مینس کہ ناؤ یو ہیو ٹو بلیو. ایک دم سے اپنے پورے دن کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کرنی ہے, بیکاز اٹس ناٹ پاسبل. You need to start small and you need to take small actions, consistent actions every single day. آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے, آپ نے چیزوں کو ریپیٹ کرنا ہے, اس کے بعد آپ نے سوچنا ہے کہ مجھے اس چیز کو بدلنا ہے یا نہیں بدلنا ہے. اس کے بعد آپ نے سوچنا ہے کہ ہاں یہ واقعی میرے لیے ورک کر رہا ہے. یہ چیز میں آپ کو نہیں بتا سکتی ہوں کہ آپ کے لیے کیا ورک کر رہا ہے, یہ آپ کو کوئی سوشل میڈیا کا گرو نہیں بتا سکتا. یہ آپ نے خود ٹیسٹ اینڈ ایرر کے بعد سیکھنا ہے اور فگر آؤٹ کرنا ہے. 4th مسٹیک جو ہم کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں that we try to test everything all at once. جیسا کہ ہم سٹارٹ میں بہت زیادہ کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ 10,000 سٹیپس کہا ہے, تو ہم 500 سے سٹارٹ کرنے کے بجائے 10,000 سے یا 5,000 سے سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ایسے ہی اگر ہم ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں سیکھ رہے ہیں, تو آپ کا دل کرے گا کہ آپ ٹائم مینجمنٹ کے سارے لیسنس کو ایک ساتھ ہی اپلائی کرنا شروع کر دو. یہ وہ مسٹیک ہے جو اسٹوڈنٹس کرتے ہیں. آپ کا دل کرے گا کہ آپ ساری ہیبٹس ایک دم سے چینج کرنا شروع کر دو. اگر آپ دیر سے اٹھتے ہو تو آپ کا دل کرے گا کہ آپ اپنی مارننگ روٹین بھی ٹھیک کر لو. آپ کا دل کرے گا ساتھ ساتھ اپنی نائٹ روٹین بھی ٹھیک کر لو. آپ کا دل کرے گا آپ ایکسرسائز بھی شروع کر دو. ٹھیک ہے, تو یہ وہ مسٹیک ہے جو بہت زیادہ دیکھنے میں آتی ہے. یہ وہ مسٹیک ہے جو میں نے بھی کی, لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ اس مسٹیک کو اوائڈ کریں. وائی یو نیڈ ٹو اوائڈ دس؟ بیکاز یو ریئلی نیڈ ٹو میک دس مائنڈ سیٹ شفٹ that mastering one thing is better than mastering none. اگر آپ ہر چیز ایک ساتھ سٹارٹ کر لو گے نا, تو آپ کسی بھی ایک چیز کو ماسٹر نہیں کر سکو گے. کافی حد تک چانسز ہیں کہ نہ تو آپ اپنی مارننگ روٹین سیٹ کر سکو, نہ آپ اپنی نائٹ روٹین سیٹ کر سکو, نہ آپ ایکسرسائز شروع کر سکو. کیوں؟ کیونکہ آپ نے سب کچھ اکٹھا سٹارٹ کر دیا ہے. لیکن اگر آپ ایک چیز پر سب سے پہلے فوکس کرو گے اور آپ اس میں ماسٹر ہو جاتے ہو, ٹھیک ہے, تو اگر آپ باقی ہیبٹس ابھی نہیں بھی ڈیولپ کر پاتے ہو, تو اٹس اوکے, یو آر گونا فیل گڈ اباؤٹ یور سیلف کہ ایٹ لیسٹ آپ نے کچھ تو کیا ہے. لیکن اگر آپ سب کچھ کرتے ہو اور 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ اس کو ٹرائی کر رہے ہو, سب کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہو, اور آپ کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہو, تو آج سے 3 مہینے کے بعد بھی آپ یہیں پر اسٹک ہو گے جہاں سے آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے. آپ کا دل کرے گا, پر یو آر ناٹ گونا میک دس مسٹیک. Take one thing, work on that thing, and then move on to the next thing, okay? And another mistake that we make is that we think that we are going to sort it out once and for all. ہمیں لگتا ہے کہ جو ہم نے پلان آج کر لیا ہے نا, میں نے اپنے ٹائم کو ایسے مینیج کرنا ہے, تو بس جو میں آج سارٹ آؤٹ کر لوں گی نا, وہ پوری زندگی کے لیے میرے لیے ورک کرے گا اور میں اس کو پوری زندگی اپلائی کر سکوں گی. یہ ایک مسٹیک ہے. یہ مسٹیک ہم تب کرتے ہیں جب ہمارا فکسڈ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا کسی بھی چیز کو ایک دفعہ سیکھ لینا, ایک دفعہ ٹرائی کر لینا پوری زندگی کے لیے کافی ہے. تو جو مائنڈ سیٹ شفٹ آپ نے یہاں پر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ what got you here won't take you to the next level.
जो स्ट्रेटजीज आपके लिए आज काम करेंगी वो स्ट्रेटजीज काफी हद तक चांसेस है आपके लिए नेक्स्ट फेज में काम ना करें, क्योंकि आप हर लेवल पर डिफरेंट प्रॉब्लम्स को फेस करते हो। जैसे जैसे आप सीखते जाते हो, जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस लेते हो, जैसे जैसे आप अपनी जिंदगी के एक फेज से दूसरे फेज में एंटर होते हो, तो रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, आपकी सोच बदलती है, आप ज्यादा मेच्योर होना शुरू हो जाते हो, और जो चीजें आपके लिए कल वर्क कर रही थी वो अब आपके लिए वर्क नहीं करेंगी। और जो लोग सीखना नहीं चाहते हैं वो लोग वहां पर स्टक हो जाते हैं, वो ग्रो करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने एक काम कर लिया था, अब पूरी जिंदगी के लिए वो क्यों उनके लिए वर्क नहीं कर रहा है। तो आपने ऐसा अपना माइंडसेट नहीं बनाना है। जो आज आप सीख रहे हो आपको ये दोबारा भी सीखना पड़ सकता है, ठीक है। तो आपने अपने आप को रेडी रखना है हर वक्त नई चीजें सीखने के लिए, जो आपने पहले सीखा था उसको अनलर्न करने के लिए, क्योंकि हर लेवल पर डिफरेंट चीजों की जरूरत होगी। जरूरी नहीं है जो आपने कल सीखा था वो आज भी आपको सर्व करे, ठीक है। तो यू रियली नीड टू बी विलिंग टू लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न, and this is the only way and this is the only key to success here. अगर आप रिजिड हो जाते हो, स्टक हो जाते हो कि नहीं जो मैंने एक दफा सीख लिया था अब मुझे दोबारा क्यों सीखना पड़ा है, या मुझे दोबारा क्यों ट्राई करना पड़ा है, मुझे दोबारा क्यों बैठना पड़ा है, मुझे दोबारा क्यों फिगर आउट करना पड़ा है, तो आप कभी भी ग्रो नहीं करोगे। वी आर ह्यूमन, वी चेंज, and that's the part of real life and you need to understand this. And the last mistake that I'm going to share with you is that usually we do not have a clear sense of purpose for everyday actions. हमारे पास एक लंबी सारी टू डू लिस्ट होती है, मैंने आज ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हम हर रोज जो छोटे छोटे काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो जो माइंडसेट शिफ्ट आपने यहाँ पर करना है वो ये करना है कि आप जो भी काम कर रहे हो you really need to have your why power. You need to know why you are doing what you are doing. Because when you don't know why you are doing what you are doing, you only make the process harder and bitter. What does that mean? हो सकता है आपकी आज की टू डू लिस्ट में हो कि आपने पढ़ना है और आपको पढ़ना पसंद नहीं है, या कुछ लोग होते हैं उनको खाना पसंद नहीं होता है, कुछ लोग होते हैं उनको एक्सरसाइज करना पसंद नहीं होता है, और आपको ये नहीं पता, ठीक है, कि जो आपकी टू डू लिस्ट में है वो आप क्यों कर रहे हो। आप क्या करते हो कि आप उठते हो और अपनी टू डू लिस्ट को फॉलो करना शुरू कर देते हो कि जी एक्सरसाइज करनी है, जॉगिंग करनी है, स्टडी करनी है। तो अगर तो आपको ये नहीं पता होगा ना कि आपकी टू डू लिस्ट या हर रोज जो आप काम कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, तो आपका प्रोसेस बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपको अपनी जिंदगी ना उसमें वैल्यू नजर नहीं आएगी। तो वैल्यू ऐड करने के लिए आपको पता होना जरूरी है कि आप जो काम कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो। इसीलिए जब आप टाइम मैनेजमेंट की वर्कशीट को स्टार्ट करोगे तो आपकी हर टू डू लिस्ट के बाद आपके पास ये ऑप्शन होगी कि आपने लिखना है, छोटे से छोटे टास्क के बारे में भी लिखना है। कि अगर आपने अपनी टू डू लिस्ट में लिखा है कि आज मैंने एक्सरसाइज करनी है, तो आपने उसके आगे लिखना है कि आपने एक्सरसाइज करनी ही क्यों है, ये आपके लिए मैटर क्यों करते हैं। जब आप लिखोगे ना कि वो आपके लिए मैटर क्यों करती है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके लिए इसलिए मैटर करती है क्योंकि आपने किसी इवेंट में शामिल होना है, ये इसलिए मैटर करती है बिकॉज यू वांट टू फील गुड अबाउट योरसेल्फ, या कोई भी आपकी रीजन है। जब आप लिखते हो ना तो चाहे आपको वो काम करना पसंद ना भी हो, तब भी आपको पता होता है कि मैं ये काम इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मुझे इसका वो रिजल्ट मिलेगा जो मैं चाहती हूँ। तो फिर वो जो एक रिसेंटमेंट हमारे अंदर आना शुरू हो जाती है कि हम ये क्यों कर रहे हैं। हो सकता है आपको अपनी जॉब पसंद ना हो, और अगर आपके पास पर्पस ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आप क्यों वो जॉब कर रहे हो, तो काफी हद तक चांसेस है कि आप बर्डनाइज फील करना शुरू कर दो। लेकिन जब आप लिखोगे व्हाट इज योर वाई पावर, आप आज जो जॉब कर रहे हो वो इसलिए कर रहे हो ताकि उस जॉब को करने के बाद आप वो जॉब हासिल कर सकोगे जो आपकी ड्रीम जॉब है। तो अब वो काम जो आपको नहीं पसंद और वो काम जो आपको पसंद है वो आपस में लिंक हो रहे हैं, राइट। हो सकता है आपको स्टडी करना पसंद ना हो, लेकिन आपको पता है जब आप लिख लेते हो ना कि आप स्टडी क्यों कर रहे हो, मैं इसलिए स्टडी कर रही हूँ क्योंकि अगर मैं स्टडी करूंगी तो मैं स्कॉलरशिप हासिल कर सकूंगी। दैट इज योर वाई पावर। आप अगर इस वाई पावर को अपनी टू डू लिस्ट में शामिल नहीं करोगे, अपनी हर रोज की एक्टिविटीज में शामिल नहीं करोगे, तो आप स्टक हो जाओगे, ओवरवेल्म्ड हो जाओगे, बर्डनाइज फील करोगे। लेकिन जब आप अपनी वाई पावर को अंडरस्टैंड करोगे हर चीज के बारे में, छोटी सी छोटी चीज के बारे में, अगर आपको खाना खाना पसंद नहीं है लेकिन आपकी टू डू लिस्ट में है कि आपने हेल्थी खाना खाना है,
आपने लिखना है कि क्यों ये आपके लिए मैटर करता है। और अगर आपकी वाई पावर स्ट्रांग नहीं है ना, तो इट मीन्स कि जो काम आप कर रहे हो वो इतना मैटर नहीं करता है और आपको वो काम नहीं करना चाहिए, और एट द एंड ऑफ द डे उस काम का आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। That's why this is the mindset shift you need to make, that you really need to understand your why power. और ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट के लिए नहीं है, आपकी जिंदगी के हर फेज में आप जो भी एक्शन लो या जो भी आप काम कर रहे हो, you really need to understand that why you are doing what you are doing. Only when you know why you are doing what you are doing, then you are going to be grateful. चाहे आपको वो काम पसंद है या नहीं पसंद है, you know कि जो मैं कर रही हूँ इससे मुझे एक ग्रेटर गुड, जो चीज मुझे पसंद है वो रिजल्ट मैं अचीव करूंगी, ठीक है? तो फिर आपको वो काम करना इतना मुश्किल नहीं लगेगा और आप कभी भी बर्डनाइज फील नहीं करोगे उन छोटी छोटी चीजों को लेकर जो करना आपको मुश्किल लगता है। एक्सरसाइज करना, खाना खाना, या फिर पढ़ना, जॉब करना, whatsoever. You really need to write down why does this even matter to you, why you are doing what you are doing, okay? So you need to go from this to that. ये मिस्टेक्स हैं जो आप कर सकते थे लेकिन अब आपने नहीं करनी। What you are going to do, instead of waiting for the motivation in order to take action, now you need to take action anyways. Either you are feeling motivated or not, and the results you will achieve will give you motivation automatically, okay? And instead of letting your mistakes and errors stop you from trying, what you are going to do, you are going to take messy actions, चाहे वो perfect है या नहीं, और आपकी preference ये होनी चाहिए कि you are going to choose progress over perfection. चाहे आपकी progress बहुत छोटी सी है, वो बेहतर है परफेक्शन से, वो परफेक्शन जो आपको कोई काम करना ही ना दे। इससे बेहतर ये कि आप थोड़ा काम करो लेकिन हर रोज थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस करो, ठीक है? तो आपने स्टक नहीं होना है, रुकना नहीं है, गिव अप नहीं करना। इंस्टेड ऑफ सेटिंग बिग गोल्स एंड टेकिंग मैसिव एक्शंस out of excitement and hype, just because everybody is doing it, just because you are starting something, just because you are excited, you are not going to set big goals, वो goals जो आप achieve ना कर सको, वो goals जो sustainable नहीं है। What you are going to do, you are going to slow down, you are going to set smaller goals for the sustainable growth. अपने वो goals अपने लिए set करने जिनको आप हर रोज कर सकते हो, ठीक है? जब आप हर रोज करोगे तो at the end of the day, चाहे 6 महीने बाद या 1 साल के बाद आपको पता होगा कि मैं इस गोल को अचीव कर ही लूंगी। लेकिन अगर आप बहुत बड़े बड़े एक्शन लोगे, बड़े बड़े स्टेप लोगे और आप उसको कर ही नहीं सकोगे, 1-2 दिन के बाद छोड़ दोगे, तो you are not gonna get anywhere. Instead of trying to juggle with multiple things all at once, what you are going to do, you are going to take consistent actions to avoid burnout and to speed up the process. कुछ ना अचीव करने से बेहतर है कि आप एक चीज अचीव कर लो। किसी भी चीज को ना मास्टर करने से बेहतर है कि आप किसी एक चीज के माहिर हो जाओ, okay? Instead of being frustrated when things that worked in the past no longer generate the same results, what you are going to do, you are going to take a step back, you are going to evaluate, and you are going to remove, improve, add, or pivot. आपने इस चीज पर स्टक नहीं हो जाना या फ्रस्ट्रेटेड फील नहीं करना है कि जो चीजें मुझे कल रिजल्ट दे रही थी वो आज रिजल्ट क्यों नहीं दे रही हैं, बल्कि आपने क्या करना है, आपने अपनी सिचुएशन को इवैल्यूएट करना है। आपने देखना है कि कुछ चीजें हैं जिनको आपको रिमूव करने की जरूरत है या इम्प्रूव करने की जरूरत है या ऐड करने की जरूरत है या बिल्कुल ही छोड़ने की जरूरत है। Instead of mindlessly working on everyday tasks and not knowing why they even matter, what you are going to do, you are going to connect your what with your why to move past resentment and experience gratification. आपने इस चीज को कनेक्ट करना है कि जो आप कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, सिर्फ तब ही आप ग्रेटिट्यूड और ग्रेटिफिकेशन को एक्सपीरियंस कर सकोगे। So, to write down this statement and put it somewhere visible, that you can either have excuses or results. जब भी आपके माइंड में कोई एक्सक्यूज आए ना कि मैं ये काम क्यों नहीं कर सकती हूँ, तो आपने इस स्टेटमेंट को देखना है कि या तो मैं अपने एक्सक्यूजेस को सुन सकती हूँ या फिर मैं वो रिजल्ट्स अचीव कर सकती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। यू कैन नॉट हैव बोथ, ओके?
ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने एक्सक्यूजेस भी दो और आप चाहो कि आपको वो रिजल्ट्स भी मिले जो आप चाहते हो. You have to choose one thing and you need to put this statement somewhere visible. First thing first, when it comes to time management, I want you to seriously consider this advice. हम हमेशा सुनते हैं that time is money, पर हमने कभी भी इसको ऐसे imagine या visualize नहीं किया. Think about it as you are thinking about your money. And to make this process easier for you, I want you to imagine it like you really have the actual money in your bank account. So if you have 60 minutes per hour and 24 hours per day, it means that per year you have 51,84,400 rupees. और अगर आप अपने सोने का टाइम माइनस कर दें तो इट मीन्स कि हर साल आपके पास 2,59,200 रुपीज़ हैं, which means that this is the amount of time you have every year. So I want you to imagine and believe कि वाकई आपके बैंक अकाउंट में इतने पैसे हैं, and now plan कि अगर वाकई आपके पास इतने पैसे हों तो आप उसको कैसे स्पेंड करेंगे, माइंडलेसली, बगैर सोचे समझे, बगैर किसी प्लान के या सोच समझ के. ऑफ कोर्स यू विल से कि सोच समझ कर. अगर हमें किसी चीज़ के लिए 5,000 रुपीज़ भी खर्च करने पड़ते हैं तो हम उसके लिए सोचने का टाइम लेते हैं कि जिस चीज़ पर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं या जिस चीज़ पर हम ये पैसे खर्च कर रहे हैं, इज़ इट रियली वर्थ इन्वेस्टिंग द मनी? The same question you need to ask whenever you spend your time on mindless activities or on whatever thing you do every single day. Whenever you spend your time, ask yourself the same question. Ask yourself, the activities I am doing, are they really worth investing my time? और मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ, अगर आप अपने टाइम को लेकर इस माइंडसेट से सोचना शुरू कर देंगे तो your life will change. Believe me. So the first thing you need to do is to change your mindset and believe that your time is your money and you actually have 51,84,400 rupees in your bank account every single year. And now plan, how do you want to spend it? And I want you to imagine it daily. Every time you spend your time, every time you plan your day, every time you invest your time into mindless activities, I want you to remember that, imagine that, visualize that, and ask yourself this question again and again until your mind believe it that your time is actually your money. And now maybe you are asking that, okay, if I manage my time like I manage my money, what it will do for me? मुझे इसका फ़ायदा क्या होगा? सबसे पहली बात, it will decrease stress. कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि हम अपने दिन का आगाज़ अपने माइंड में उन तमाम चीज़ों की लिस्ट बनाते हुए करते हैं जो हमने उस दिन में अचीव करनी होती हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें लगता है कि हमने तो कुछ भी अचीव नहीं किया. वो चीज़ें जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट थी, वो टास्क जो हमने लाजमी करने थे, उनको करने के लिए तो हमें टाइम ही नहीं मिला. और कितनी दफ़ा हमें ऐसा लगता है कि टाइम बहुत कम है और पता ही नहीं चलता टाइम कैसे गुजर जाता है, और काम है कि ख़त्म ही नहीं होते. तो जब हम टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स सीख लेते हैं तो इस तरह की हर वो चीज़ जो हमारे लिए स्ट्रेस क्रिएट कर सकती है वो हमारी एवरीडे लाइफ से एलिमिनेट होना शुरू हो जाती है. जितना आपकी लाइफ में स्ट्रेस कम होगा उतनी ही आपकी लाइफ की क्वालिटी इम्प्रूव करेगी. और टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स सिर्फ यही फ़ायदा नहीं देती बल्कि यू लर्न to make better use of your time as well. You know the value of your time, you know where you want to spend it, where you don't want to spend it, which activities do you want to take part in, which activities are useless for your time, and you also clear up more space for learning new things, for your hobbies, for your relationships, and of course for your own self. These are all the benefits that you will achieve after learning how to manage and plan your time better. So now when you know why it is important to learn about time management and what benefits that you will get after learning about time management, now it's time to learn the steps that you need to take in order to manage and plan your time better. So when it comes to time management, there are 8 steps that you must take.
This is the mind map of time management and 8 steps that you need to take in order to manage your time like a boss. If you are ready, then let's break it down one by one. जब भी हम कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, कोई कोर्स, कोई असाइनमेंट, कोई नई मसरूफियत या रोज़मर्रा के कामकाज भी, तो एक सवाल जो हम सबको तंग करता है कि हम अपने टाइम को कैसे ऐसे मैनेज करें कि हमारी तमाम एक्टिविटीज़ हमारे डेली स्केड्यूल में एडजस्ट हो सकें। और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हम टाइम मैनेजमेंट के 8 स्टेप्स को वन बाय वन कवर करेंगे। आप इन 8 स्टेप्स को कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में या फिर स्टूडेंट लाइफ में। So, in order to master the art of time management, the very first thing you need to do is to get started with brain dumping. Now you might be thinking, what is brain dump? Why it is so important and how we can do it? So basically, brain dump is exactly what it sounds like. It's about taking everything you are worrying about, questioning, feeling, or you think you need to do, and taking those thoughts out of your brain and putting them somewhere else. हर वो चीज़ जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो गोल्स जो आपने अचीव करने हैं, all you need to do is to pick a pen and paper and start writing down. This is what we call brain dumping. Now the question is, why brain dumping is important and why it is the first step of time management. See, अगर आप हर चीज़ को अपने माइंड में याद रखने की कोशिश करेंगी और थ्रू आउट द डे बार बार रिकॉल करती रहेंगी कि कौन से काम करने अभी रहते हैं, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी हैं जो आपने अभी कंप्लीट नहीं की, कौन से गोल्स हैं जो आपने अचीव करने थे लेकिन आप नहीं कर सकी, तो काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि आप किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर सकेंगी एंड एट द एंड ऑफ द डे यू विल फॉरगेट टू डू समथिंग स्पेशल एंड क्रूशल. इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें कि आपके पास एक खाली ज़मीन है और आप हर रोज़ उसके ऊपर रैंडम चीज़ें डालते जा रहे हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, फैंसी, कीमती तमाम चीज़ें. तो क्या होगा कि कुछ दिनों में ही वो खाली ज़मीन एक मेस बन जाएगी. ठीक ऐसे ही आपका माइंड और आपका ब्रेन एक एम्प्टी लैंड की तरह है. अगर आप हर रोज़ उसमें रैंडम स्टफ़ डालती जाएंगी, random thoughts, your feelings, your emotions, your responsibilities, your daily tasks, your chores, तो at the end of the day you will start feeling overwhelmed. आपको लगेगा कि आपने कुछ भी अचीव नहीं किया और छोटे छोटे टास्क भी आपको एक बर्डन लगना शुरू हो जाएंगे. That's why it is so important that you get all the things, all the thinking out of your head and put it somewhere visible, on a paper, on a notepad, in your mobile, somewhere that you can see. इससे होता क्या है कि आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है और उसमें मज़ीद स्पेस क्रिएट हो जाती है और जो काम आप ऑन द स्पॉट कर रहे होते हैं उसके ऊपर अच्छे तरीके से फोकस कर पाते हैं और ऐसा नहीं होता कि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट रहे और आप हर वक्त ये सोचते रहें कि मुझे अभी कितने काम करने हैं और कितने काम अभी मेरी टू डू लिस्ट में बाकी हैं. That's why brain dumping is so important and everyone should do that. Now the question is that how do we do brain dumping? There are 4 steps you need to follow whenever you do brain dumping. Number 1, start writing everything down. Number 2, add some order. Number 3, schedule time to come back to it later. And the final step is organize your list. Now let's discuss about all these 4 steps one by one. First step में आपने 3 बातों को ज़हन में रखना है. Number 1, when it comes to brain dumping, there is no limit. कौन सी चीज़ें इंक्लूड करनी है, कौन सी चीज़ें इंक्लूड नहीं करनी, कौन से इमोशंस और फीलिंग्स लिस्ट डाउन करनी है और कौन से इमोशंस और फीलिंग्स लिस्ट डाउन नहीं करनी, कौन से टास्क इम्पॉर्टेंट है और कौन से टास्क इम्पॉर्टेंट नहीं है. There are no such limit. Number 2, at this point you don't need to write down things in a specific order. तो इस बात की फिक्र नहीं करनी कि किस ऑर्डर में लिखना है, क्या चीज़ पहले लिखनी है और क्या चीज़ बाद में लिखनी है. Number 3, अपनी थॉट्स और इमोशंस को लिखते वक्त at this point you don't need to be organized. All you need is to be random and write everything down. After you're done writing down everything, now comes the second step. Add some order.
अब आपने इस प्रोसेस को दोबारा रिपीट करना है, बट दिस टाइम ट्राई टू थिंक इन स्पेसिफिक एंड डिफरेंट कैटेगरीज। ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगर आप डिफरेंट टास्क से रिलेटेड डिफरेंट कैटेगरीज बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पर्सनल, वर्क, स्टडी, हाउस chores, weddings, events and different errands, etc. So in this step, what you are doing, you are dividing all your thoughts, all the activities, all the thinking and all the things you think you need to do in different categories. Why? So your brain can figure out things easily and does not jump all over the place. Now comes the third step. होता क्या है कि जब हम यूजुअली चीज़ें लिस्ट डाउन कर रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें हमारे माइंड से स्लिप हो जाती हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होती हैं लेकिन हमारे माइंड में नहीं आ रही होती हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? बेहतर ये है कि आप अपना पेन और पेपर या जिस चीज़ पर भी लिस्ट डाउन कर रहे हैं उसको किसी विजिबल प्लेस पर रख दें और थोड़े टाइम के लिए कोई और काम कर लें। और उस काम को करते वक्त कोशिश करें कि आप उन चीज़ों के बारे में सोचते रहें जो कि इम्पॉर्टेंट तो हैं लेकिन आपके माइंड में नहीं आ रही। अगर तो आपको वो इजीली याद आ जाए तो वेल एंड गुड, उसको नोट डाउन कर लें। लेकिन अगर ब्रेक लेने के बाद भी और कोशिश करने के बाद भी वो चीज़ें याद नहीं आती तो बेहतर ये है कि आप अपनी टू डू लिस्ट में एक डिफरेंट कैटेगरी बना लें और उस काम से रिलेटेड जो भी चीज़ आपके माइंड में है उसका बेसिक नेम लिख लें। और जब भी आपको वो काम याद आए या उस काम से रिलेटेड डिटेल्स जो आप ऐड करना भूल गए थे वो आपके माइंड में रिकॉल हों तो आप उसको लिख लें। तो ऐसे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आपको पता होगा कि आई कैन फिगर इट आउट लेटर और आई कैन राइट इट डाउन लेटर। लेकिन अगर आप उस थॉट को या उस आइडिया को नहीं लिखेंगे तो आपके माइंड में कॉन्टीन्यूसली हर काम करते वक्त ये रहेगा कि मैं कुछ स्किप कर रही हूँ या मैं कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर रही हूँ। तो इसलिए अपने माइंड को डिस्ट्रैक्शन से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके माइंड में जो भी अनक्लियर पिक्चर या खाका है उसको आप अपनी लिस्ट में लिख लें और जब भी आपके माइंड में क्लियर हो आप उससे रिलेटेड तमाम डिटेल्स लिस्ट डाउन कर लें। ऐसे आपका माइंड फोकस भी रहेगा और आप बाकी तमाम एक्टिविटीज़ को अच्छे तरीके से कंप्लीट भी कर सकेंगे। नाउ कम्स द फाइनल एंड लास्ट पार्ट ऑफ ब्रेन डंपिंग एंड एट दिस पॉइंट यू विल ऑर्गेनाइज योर लिस्ट। सबसे पहले तो उन तमाम एक्टिविटीज़ को और उन तमाम टास्क को हाईलाइट कर लें जो आप इमीडिएटली उसी दिन कर सकते हैं। Just think about the time slot and mark in your calendar. अगर तो पॉसिबल हो तो फ़ौरन वो काम मुकम्मल कर लें जैसे कि क्लीनिंग, कुकिंग, लॉन्ड्री एंड ऑल दी स्टफ। और अगर तो आपकी लिस्ट में कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो कि आप इमीडिएटली नहीं कर सकते या उस दिन नहीं कर सकते तो एट दिस पॉइंट यू नीड टू प्रायोरिटाइज ऑल दोज एक्टिविटीज़। सेलेक्ट अ डेट, चूज अ टाइम and prioritize all those activities and schedule them immediately. और अगर कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो कि प्रोसेस ओरिएंटेड हैं जो कि एक दिन में कंप्लीट नहीं हो सकती, जिनके लिए आपको ज़्यादा टाइम चाहिए, फॉर एग्जांपल स्किन केयर है, वेट लॉस जर्नी है, एग्ज़ाम प्रिपरेशन है और रिलेशनशिप्स बॉन्डिंग है, तो ऐसे टास्क के लिए वो एक्टिविटीज़ स्केड्यूल करें जो आपको आपके गोल्स अचीव करने में हेल्प कर सकें। वो कौन सी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं जो कि लॉन्ग टर्म में आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी, आपकी इमोशनल और फिज़िकल हेल्थ से रिलेटेड, आपके वर्क लाइफ बैलेंस से रिलेटेड, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड। उन तमाम एक्टिविटीज़ के बारे में सोचें और अपनी डेली टू डू लिस्ट में उनको इंक्लूड करते जाएं। अगर आप ब्रेन डंपिंग के इन 4 स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो बिलीव मी दैट यू विल सी विजिबल रिजल्ट्स रियल सून। और अगर आप ब्रेन डंपिंग के प्रोसेस को स्किप कर देते हैं तो आप इस चीज़ को खुद रियलाइज़ करेंगे कि आपका माइंड बार बार सेम चीज़ों के बारे में सोच रहा है। तो अपने माइंड को हर वक्त डिस्ट्रैक्ट रखने से बेहतर है कि मेक टाइम टू सिट डाउन, think about it and write everything down. And after that, you will feel that your mind is more focused and your performance is better than ever. अब जबकि आपने ब्रेन डंपिंग के कंप्लीट प्रोसेस को फॉलो कर लिया है तो आपके पास एक मंथली एक्टिविटीज़ की कंप्लीट लिस्ट होगी जिसमें वो एक्टिविटीज़ भी इंक्लूड होंगी जो आप इमीडिएटली कर सकते हैं और वो एक्टिविटीज़ भी जिनके लिए आपको टाइम चाहिए और वो एक्टिविटीज़ भी जो आप ग्रेजुअली परफॉर्म करेंगे। अब आते हैं टाइम मैनेजमेंट के सेकेंड स्टेप की तरफ, विच इज़ टू गेट मोर डन बाय यूजिंग द रूल ऑफ 3। हमेशा याद रखिएगा कि टाइम मैनेजमेंट में टू डू लिस्ट सबसे ज़्यादा पावरफुल होती हैं,
لیکن تب جب آپ ان کو صحیح طریقے سے یوز کریں. یوزلی ہوتا کیا ہے کہ جب ہم منتھلی، ویکلی یا ڈیلی ٹو ڈو لسٹ بناتے ہیں تو ہم اس میں بہت سارے ایسے ٹاسکس انکلوڈ کر دیتے ہیں جو کہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہوتے یا جو بالکل میننگ لیس ہوتے ہیں. اب ہم ان ٹاسک کو کمپلیٹ کر تو لیتے ہیں لیکن کمپلیٹ کرنے کے باوجود بھی ہم اکمپلشڈ فیل نہیں کرتے. ان کو کمپلیٹ کرنے کے باوجود بھی ہمارا برڈن کم نہیں ہوتا اور ہمیں لگتا ہے کہ ابھی بہت کچھ کرنے کے لیے رہتا ہے. اور اس کی یہی ریزن ہوتی ہے کہ ہم میننگ لیس اور لیس امپورٹنٹ ٹاسک کے اوپر زیادہ انرجی اور زیادہ ٹائم انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ میک شیور کرنے کے لیے کہ آپ اپنی ایفرٹس اور اپنا ٹائم میننگ لیس ٹاسک کے اوپر ویسٹ نہ کریں، یو نیڈ ٹو فالو رول آف 3. Now the question is کہ رول آف 3 کیا ہے and how we can follow it. بیسیکلی رول آف 3 ٹائم مینجمنٹ کا ایک پرنسپل ہے جو کہ آتھر JD میئر کی طرف سے انٹروڈیوس کروایا گیا ہے. اس میں آپ کرتے کیا ہیں کہ ڈیلی، ویکلی، منتھلی اور ایئرلی بیسس پر 3 گولز سیٹ کر لیتے ہیں. 3 گولز جو آپ ایک دن میں کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں، 3 گولز جو آپ ایک ویک میں کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں، 3 گولز جو آپ ایک منتھ میں کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں اور 3 گولز جو آپ ایک سال میں کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو آپ یہ گولز ڈیفائن کیسے کرتے ہیں؟ بیسیکلی آپ سب سے پہلے ان 3 میجر گولز سے سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ آپ ایک سال میں کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل فائنل ایئر ایگزامز، ویڈنگ، گھر کی رینوویشن یا اس سے ملتے جلتے کوئی بھی گولز. پھر آپ انہی 3 گولز کی سب کیٹیگریز بناتے ہیں جو کہ منتھلی بیسس پر ڈیوائڈ ہو جاتی ہیں. اور ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ آپ کے منتھلی 3 میجر گولز آپ کے ایئرلی گولز کی سب کیٹیگریز ہونی چاہیے. فار ایگزامپل اگر آپ کا ایئرلی میجر گول گھر کی رینوویشن کروانا ہے تو آپ اس کو منتھلی بیسس پر ڈیوائڈ کر دیں گے. کس منتھ میں آپ کس ایریا پر کام کریں گے، کون کون سے کام کمپلیٹ کریں گے. اس طرح سے آپ اپنے 3 منتھلی میجر گولز کو ڈیفائن کر دیں گے. اب جب کہ آپ کے پاس منتھلی تھیم موجود ہے کہ کس منتھ میں آپ کس ایریا پر کام کریں گے یا کس تھیم پر کام کریں گے، تو اب آپ نے یہ پروسیس ویکلی بیسس پر رپیٹ کرنا ہے جس میں آپ اپنے ویک کے 3 میجر گولز ڈیفائن کریں گے کہ اس ویک میں اس ایریا میں آپ کون کون سا کام کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں. ہر ویک کے 3 میجر گولز بیسیکلی آپ کے منتھلی گولز کی سب کیٹیگریز ہوں گی. اس کے بعد فائنل سٹیپ میں آپ ڈیلی 3 گولز ڈیفائن کریں گے کہ آج آپ نے اپنے ویکلی گولز سے ریلیٹڈ کون کون سے کام کمپلیٹ کرنے ہیں. اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کے پاس ایک کلیئر پکچر ہوتی ہے کہ تھرو آؤٹ دا ایئر وہ کون سے 3 مین گولز ہیں جن کے اوپر آپ فوکس کریں گے. اور منتھلی، ویکلی اینڈ ڈیلی گولز آپ کو وہ 3 میجر گولز اچیو کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں جس سے ایٹ دی اینڈ آف دا ایئر یو فیل اکمپلشڈ. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے پورا سال اپنا فوکس اور ٹائم ایک میننگ فل ٹاسک کے اوپر انویسٹ کیا ہے اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ایئر یو فائنلی اکمپلش سم تھنگ سکسیزفلی. ٹائم مینجمنٹ از ناٹ اباؤٹ ڈوئنگ مور تھنگز ان ون ڈے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ ایک دن میں 20 ٹاسک کمپلیٹ کر لیں یا 30 ٹاسک. فرق اس سے پڑتا ہے کہ جن ٹاسک اور ایکٹیویٹیز کے اوپر آپ اپنی انرجی، اپنا ٹائم انویسٹ کریں وہ ٹاسک امپورٹنٹ ہوں اور میننگ فل ہوں اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو کین کلیم دیٹ دوز ٹاسک ور رائٹ تھنگ ٹو ڈو ایٹ دیٹ ڈے اینڈ یو کین فیل دیٹ ایچ ڈے یو ہیو اکمپلشڈ اینڈ کمپلیٹڈ سم تھنگ امپورٹنٹ اینڈ ورتھی آف یور ٹائم. یہ ایک سمپل رول آپ کے لیے ایک گائیڈ لائن کے طور پر کام کرے گا افیکٹولی اور ایفیشینٹلی اپنے ٹائم کو مینیج کرنے کے لیے. اب آتے ہیں ٹائم مینجمنٹ کے 3rd سٹیپ کی طرف جو اس چیز پر فوکس کرتا ہے کہ آپ کی ڈیٹیل ٹو ڈو لسٹ میننگ لیس اور ان نیسیسری ٹاسک سے بھری ہوئی نہ ہو، کیونکہ ہر روز یا ہر منتھ میں ہم صرف 3 ٹاسک نہیں کرتے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کی اوور آل اور ڈیٹیل ٹو ڈو لسٹ بھی سمپل، کلیئر اور میننگ فل ہو. اب آپ اپنی اوور آل ٹو ڈو لسٹ کو کیسے سمپل، کلیئر اور میننگ فل بنا سکتے ہیں، اس کے لیے آپ نے 3 سٹیپس کو فالو کرنا ہے. سب سے پہلے تو آپ نے میٹرکس سیکھنے ہیں، وہ میٹرکس جو آپ کو ہیلپ کریں گے منتھلی، ویکلی اور ڈیلی بیسس پر میننگ لیس اور ان نیسیسری ٹاسک کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے. اور سیکنڈ سٹیپ پر آپ نے ہر روز ایک ہائی پریورٹی ٹاسک کو ڈیفائن کرنا ہے. اور سیکنڈ سٹیپ آپ نے ڈیلی بیسس پر فالو کرنا ہے. ہر روز ایک ہائی پریورٹی ٹاسک ڈیفائن کرنا ہے جو کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے لازمی کمپلیٹ کرنا ہے.
اور تھرڈ سٹیپ پر آپ نے منتھلی، ویکلی اور ڈیلی بیسس پر وہ ایکٹیویٹیز سلیکٹ کرنی ہے جس کے لیے آپ کسی اور کی ہیلپ حاصل کر سکتے ہیں. تو ایک اسمارٹ ٹو ڈو لسٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے سٹیپ کا فوکس اسمارٹ ورکنگ پر ہے. اس پوائنٹ پر آپ نے اس چیز کو مائنڈ میں رکھنا ہے کہ لیس از مور. جب آپ کا فوکس یہ ہوگا تو آپ کا مائنڈ آٹومیٹیکلی آپ کی ہیلپ کرے گا ان چیزوں کو اکمپلش کرنے میں جو کہ واقعی میٹر کرتی ہیں. لیکن یہاں پر آپ کے مائنڈ میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ کیسے پتہ چلتا ہے اور ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ کون سے ٹاسک ہائیلی امپورٹنٹ ہیں. یہ آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے آپ کو آئسن ہاور کے ڈیسیژن میٹرکس سیکھنے پڑیں گے. آئسن ہاور کے ڈیسیژن میٹرکس میں بیسیکلی آپ اپنی لسٹ کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں. ایک پارٹ ہوتا ہے امپورٹنٹ اور ارجنٹ سٹف کا. اس پارٹ میں آپ وہ چیزیں لسٹ ڈاؤن کرتے ہیں جو کہ ہائیلی امپورٹنٹ اور ہائیلی ارجنٹ ہوتی ہیں، جن کا کرنا آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے. تو میک شیور کریں کہ ان چیزوں کے لیے آپ فوراً ٹائم نکال لیں. اور دوسرے پارٹ میں آپ وہ چیزیں لسٹ ڈاؤن کرتے ہیں جو کہ ہائیلی امپورٹنٹ تو ہوتی ہیں لیکن اتنی ارجنٹ نہیں ہوتی. تو ان چیزوں کے لیے آپ کوئی سوٹیبل یا اویلیبل ٹائم پہلے سے اسکیجول کر لیں. تھرڈ پارٹ میں آپ وہ چیزیں لسٹ ڈاؤن کرتے ہیں جو کہ ہائیلی امپورٹنٹ تو نہیں ہوتی لیکن ہائیلی ارجنٹ ہوتی ہیں، جیسے کہ کوئی کوئک شاپنگ، کوئی چیز ریٹرن کرنا یا کوئی کوئک گروسری. تو ایسے ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ خود سے یہ سوال کریں کہ یہ ٹاسک آپ سے بہتر کوئی اور کر سکتا ہے، اور اگر تو آپ کسی کی ہیلپ لے سکتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ ایسے ٹاسک کے لیے کسی کی ہیلپ لے لیں. اور لاسٹ پارٹ میں وہ ٹاسک آتے ہیں جو کہ نہ تو امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور نہ ہی ارجنٹ ہوتے ہیں. ایسے ٹاسک کو سمپلی کٹ کر دیں، ایلیمینیٹ کر دیں. آئسن ہاور کا یہ ڈیسیژن میٹرکس بیسیکلی ہمیں ہیلپ کرتا ہے تمام ایکٹیویٹیز کو ڈفرینٹ کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرنے میں، جس سے ہمیں ایک کلیئر پکچر مل جاتی ہے کہ کون سی ایکٹیویٹیز پر ہم نے فوراً فوکس کرنا ہے، کون سی ایکٹیویٹیز کو ہم نے بعد کے لیے اسکیجول کرنا ہے، کن ایکٹیویٹیز کے لیے ہمیں کسی اور کی ہیلپ چاہیے یا کوئی اور ہمارے سے زیادہ اچھا کر سکتا ہے، اور کون سی ایکٹیویٹیز ہم نے سمپلی کرنی ہی نہیں ہے. اسمارٹ ٹو ڈو لسٹ کریٹ کرنے کے سیکنڈ سٹیپ میں بیسیکلی آپ نے ڈیلی بیسس پر ایک ہائی پریورٹی ٹاسک کو ڈیفائن کرنا ہوتا ہے. اور اس ٹاسک کے لیے آپ کو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ دن کے آغاز میں اس ٹاسک کو کمپلیٹ کر لیں. جب آپ ایک ہائی پریورٹی اور میجر ٹاسک کو دن کے آغاز میں کمپلیٹ کر لیں گے تو باقی سارے دن کی ایکٹیویٹیز آپ کو آسان بھی لگیں گی، میننگ فل بھی لگیں گی، آپ اچھے سے فوکس بھی کر سکیں گے. ایسے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ اوور ویلم بھی فیل نہیں کریں گے اور ایسا بھی فیل نہیں کریں گے کہ اس پرٹیکولر ڈے میں آپ نے کچھ بھی اچیو نہیں کیا. ایک بات جو آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ جو بھی ہائی پریورٹی ٹاسک آپ سلیکٹ کریں، میک شیور کریں کہ وہ انڈیویجول ہو اور اکمپلشیبل ہو. جنرل ٹاسک سلیکٹ نہیں کرنا. فار ایگزامپل یہ کہنے کے بجائے کہ میں ایگزام کی پریپریشن کے لیے ایک اسپیسیفک بک کی تیاری کروں گی، یہ ایک جنرل ٹاسک ہے. اس جنرل ٹاسک کو ایکشنیبل ٹاسک میں ڈیوائڈ کرنا ہے. بک کے کتنے چیپٹرز کی تیاری کریں گی، کون سی ایکٹیویٹیز کمپلیٹ کریں گی اور کتنے پیجز پڑھیں گی. ایک جنرل ٹاسک کو جب آپ چنکس میں ڈیوائڈ کریں گے تو وہ ایکشنیبل بھی ہوں گے اور اچیویبل بھی ہوں گے. ٹھیک ایسے ہی آپ اپنے گھر یا سوشل جنرل ٹاسکس کو چنکس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے لیے آسانی بھی ہو اور آپ کا مائنڈ کلیئر اور اسپیسیفک بھی ہو کہ آپ کی ہائی پریورٹی اس دن کے لیے کیا ہے. اسمارٹ ٹو ڈو لسٹ کریٹ کرنے کا سب سے امپورٹنٹ اسٹیپ، آلویز تھنک اباؤٹ فائنڈنگ سم ہیلپ اینڈ کوآرڈینیشن. ہمارے مائنڈ میں یوزلی مسکنسیپشن کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کوئی کام صحیح طریقے سے کرنا ہے تو بہتر ہے کہ آپ وہ کام خود ہی کریں، اور اس مسکنسیپشن کی وجہ سے ہم بلا وجہ ہی اپنی رسپانسبلٹیز میں اضافہ کر لیتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ہر وقت ہر چیز خود سے کرنے کی کوشش کرنا آپ کے وقت کا صحیح استعمال نہیں ہے. آپ نے اسمارٹ ورک کرنا ہے، ہارڈ ورک نہیں کرنا. اگر کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جو آپ سے زیادہ کوئی اور انسان اچھے طریقے سے کر سکتا ہے تو always ask for help. You can also do something for them, but try to focus on things that you do best. کیونکہ جب آپ ان ایکٹیویٹیز پر فوکس کریں گے جو آپ پسند کرتے ہیں یا زیادہ اچھے سے کرتے ہیں تو آپ تھوڑے وقت میں زیادہ کام کریں گے اور اچھے سے کریں گے. اس کے لیے میرے پاس آپ کے لیے ایک ٹپ بھی ہے کہ ان چیزوں کو ماسٹر کرنے کی کوشش کریں جو آپ کی اسٹرینگس ہیں، وہ کام جو آپ زیادہ اچھے سے کرتے ہیں، وہ کام جو آپ کو کرنا پسند ہے. اور جو آپ کی ویکنیسز ہیں یا وہ کام جس میں آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے یا آپ کوشش کرنے کے باوجود اچھے سے نہیں کر پاتے، اس کے لیے ان لوگوں کی ہیلپ تلاش کریں جو وہ کام آپ سے زیادہ اچھے سے کر سکتے ہیں. لیکن ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ یہ ٹپ ان چیزوں سے ریلیٹڈ ہے جو آپ کے سروائیول سے لنکڈ نہیں ہے.
فار ایگزامپل اگر آپ کھانا بنانے میں بالکل بھی اچھے نہیں ہیں تو آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مجھے کھانا پکانا سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ایک ایسا کام ہے جو آپ کے سروائیول سے لنکڈ ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ چاہے آپ کا انٹرسٹ ہے یا نہیں، آپ بیسک لیول پر اس کام کو کرنا لازمی سیکھیں. لیکن وہ کام جو آپ کے سروائیول سے لنک نہیں ہے، ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ اس کے لیے ایکسٹرنل ہیلپ ڈھونڈ سکیں. کوئی ایسا انسان جو وہ کام آپ سے زیادہ بہتر انداز سے تھوڑے وقت میں کر سکتا ہو. فار ایگزامپل اس پروگرام کی مثال لے لیں. آپ کو محسوس ہوا کہ آپ کانفیڈنس لیک کرتے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے ایکسٹرنل ہیلپ کی تلاش کی، ایک ایسے انسان کی جو آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے سیلف کانفیڈنس بلڈ کرنے میں. اس سے ہوا کیا کہ آپ نے اپنا ٹائم بھی بچایا، اپنی ایفرٹس بھی بچائیں، اور یہ کام اس انسان کے حوالے کر دیا جو اس کام کو آپ سے زیادہ بہتر انداز سے کر سکتا ہے. اینڈ ون لاسٹ ٹپ، کوشش کریں کہ اپنے تمام ہائی پریورٹی ٹاسک یا وہ ٹاسک جو زیادہ انرجی لیتے ہیں دوپہر سے پہلے کمپلیٹ کر لیں، اور مائنڈ لیس ورک یا مائنڈ لیس ایکٹیویٹیز کو دوپہر کے بعد کے لیے رکھیں. اس سے ہوگا کیا کہ جب آپ کے پاس انرجی ہوگی تو آپ اپنے تمام ہائی پریورٹی ٹاسک کو کمپلیٹ کر لیں گے، اور جب دوپہر کے بعد آپ کی انرجی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے تو آپ وہ ٹاسک یا وہ ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں جن کے لیے زیادہ فوکس یا انرجی کی ضرورت نہیں ہوتی. اب آتے ہیں ٹائم مینجمنٹ کے تھرڈ سٹیپ کی طرف، جو کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے اور اوور آل پروسیس میں ہیلپ فل بھی. اینڈ دا تھرڈ سٹیپ از ٹو یوز ایکشن ورڈس. ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ آپ کی ٹو ڈو لسٹ آپ کے پورے دن کی ریسیپی ہیں، اور اگر آپ کی ٹو ڈو لسٹ کنفیوز ہیں یا کلیئر نہیں ہے تو آپ کا پورا دن بھی کنفیوز گزرے گا. آپ اس کو ایسے امیجن کر سکتے ہیں کہ سپوز کریں آپ نے کوئی نئی ڈش بنانی ہو اور اس نئی ڈش کی ریسیپی کنفیوزنگ ہو یا کلیئر نہ ہو، تو خود امیجن کیجئے کہ آپ کی ڈش کی کیا صورتحال ہوگی. ٹھیک ایسے ہی یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے تمام دن کے ٹاسک کلیئر ہوں اور سٹیپ بائی سٹیپ ہوں، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ نے کس وقت ایگزیکٹلی کیا کام کرنا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم اپنی ٹو ڈو لسٹ لکھتے ہیں تو ہم اکثر اوقات ناؤنز یوز کرتے ہیں، جیسے کہ گروسری، لانڈری، اسائنمنٹس اینڈ ورک، جو کہ ہمارے مائنڈ کے لیے ان ٹاسکس یا ایکٹیویٹیز کو ویژولائز کرنا مشکل کر دیتی ہے. ہمیشہ اپنی ٹو ڈو لسٹ کو ایک ایکشن پلان کی طرح یوز کریں. بلیو می، اسمال چینجز ایون the way you list down your activities and your tasks can make a big difference. آپ ہمیشہ ایک بہتر ایکشن پلان کریٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے مائنڈ میں یہ امیجن کریں کہ آپ یہ لسٹ کسی اور انسان کے لیے لکھ رہے ہیں، اور کیا آپ کا ایکشن پلان یا ٹو ڈو لسٹ جو آپ نے کریٹ کی ہے دوسرے انسان کے لیے سمپل اور کلیئر ہے. جب آپ یہ امیجن کریں گے اور اس طرح سے اپنی لسٹ کو ڈیزائن کریں گے تو یہ آپ کو ہیلپ کرے گا ایک سمپل یٹ کلیئر ایکشن پلان کریٹ کرنے میں. اب سوال یہ آتا ہے کہ آپ ایکشن ورڈز کو کیسے یوز کر سکتے ہیں. اگر تو کوئی ایکٹیویٹی ایسی ہے جو کہ جنرل نہیں ہے، جیسے کہ کلیننگ یا لانڈری، تو اس کے لیے آپ یہ لکھنے کے بجائے کہ لیونگ روم یا بیڈ روم یا کچن، یوز دا ایکشن ورڈ کلین. کلین لیونگ روم، کلین بیڈ روم، کلین کچن، اور ڈیکوریٹ لیونگ روم، ڈیکوریٹ کچن، اور ڈیکوریٹ بیڈ روم. جب ہم اپنی ٹو ڈو لسٹ میں ناؤنز یوز کرتے ہیں تو وہ ڈفرینٹ ویز میں انٹرپریٹ ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ اپنی ٹو ڈو لسٹ میں صرف لیونگ روم کا ورڈ یوز کرتے ہیں اور ایک دن بعد یا کچھ ہفتوں بعد آپ اس لسٹ کو دیکھتے ہیں تو آپ خود کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس ورڈ سے آپ کی مراد کیا تھی. آپ نے کلیننگ کرنی تھی، ڈی کلٹر کرنا تھا، ڈیکوریٹ کرنا تھا، یا کیا کرنا تھا. لہٰذا اپنی ٹو ڈو لسٹ یا ایکشن پلانس کے لیے وہ ورڈز یوز کریں جن کو آپ بعد میں بھی پڑھیں تو آپ کے لیے کلیئر ہو اور آپ کے مائنڈ کے لیے آسان ہو ان کو پروسیس کرنا. اور جب آپ ناؤنس کے بجائے ایکشن ورڈز یا وربس یوز کرتے ہیں تو آپ کے اس کام کو کرنے کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں. لیکن اگر کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جو کہ جنرل ہیں، جیسے کہ اسٹڈی، تو ان کو مزید اسمالر اور اسپیسیفک آئٹمس میں ڈیوائڈ کر دیں. فار ایگزامپل اگر آپ نے ایگزامس کی پریپریشن کرنی ہے تو آپ خود سے یہ سوال پوچھیں گے کہ کون سا سبجیکٹ میں اسٹڈی کروں گی، اس اسپیسیفک سبجیکٹ کا کون سا چیپٹر اسٹڈی کروں گی، اور کتنے پیجز اسٹڈی کروں گی. اور ان سوالوں کا جواب لکھنے کے لیے بھی آپ نے ایکشن ورڈز یوز کرنے ہیں. انسٹیڈ آف رائٹنگ انگلش لینگویج چیپٹر 1 20 پیجز، write down, read or prepare 20 pages of first chapter in English language course.
آپ نے ہمیشہ اپنی ٹو ڈو لسٹ یا ایکشن پلان یا کوئی انسٹرکشن نوٹ اس انداز سے کریٹ کرنا ہے اور اس انداز سے لکھنا ہے جس انداز سے آپ ایکچولی وہ کام کریں گے. اگر آپ نے پڑھنا ہے تو یوز دا ورڈ ریڈ. اگر آپ نے صفائی کرنی ہے یوز دا ورڈ کلین. اگر آپ نے شاپنگ کرنی ہے یوز دا ورڈ شاپ. ہر آئٹم، ہر ایکٹیویٹی اور ہر ٹاسک کو اس طرح سے لسٹ ڈاؤن کرنا ہے جس طرح سے آپ اس کو ایکچولی پرفارم کریں گے. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، رینڈم اور کنفیوزنگ ورڈز یوز کریں گے، تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یا تو آپ وہ کام بھول جائیں گے یا آپ کا مائنڈ کنفیوز رہے گا یا آپ پروکریسٹینیٹ کرتے رہیں گے. لیکن جب آپ ایکشن ورڈز یوز کریں گے یا ایگزیکٹلی وہی ورڈز یوز کریں گے جس انداز میں آپ نے وہ کام کرنا ہے، تو چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ آپ ایکچولی وہ ٹاسک کمپلیٹ کر لیں گے. The fifth step of time management is to schedule deadlines. ایک بات جو ہم سب کو پتہ ہے کہ بہتر انداز سے ٹائم سکیجول کرنے کے لیے ہمارا ہر ٹاسک کے لیے ڈیڈ لائن سیٹ کرنا بہت ضروری ہے. لیکن جو بات ہمیں نہیں پتہ وہ یہ ہے کہ صرف ڈیڈ لائن سیٹ کرنا ہی کافی نہیں ہے. Why؟ کیونکہ اگر تو آپ کسی ٹاسک یا پروجیکٹ کے لیے بہت تھوڑا ٹائم سکیجول کریں گے تو کافی حد تک چانسز ہیں کہ یا تو آپ اس کام کو ڈیلے کرتے رہیں گے یا آپ اوور ویلمڈ اور اسٹریس فیل کریں گے. اس کے برعکس اگر آپ کسی ٹاسک کے لیے بہت زیادہ ٹائم سکیجول کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، کیونکہ کافی حد تک چانسز ہیں کہ آپ ایکسٹرا اویلیبل ٹائم کو ویسٹ کر دیں گے. تو اب سوال یہ آتا ہے کہ ہم کیسے اپنے روزمرہ کے کاموں کے لیے بہتر انداز سے ڈیڈ لائن سیٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو پارکنسن کے لا کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا، جو کہ ریئلسٹک ڈیڈ لائن سیٹ کرنے کا کی پرنسپل ہے. پارکنسن کا لا کہتا ہے کہ ہم اپنے ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے کے لیے جتنا ٹائم سکیجول کرتے ہیں، ہمارا ٹاسک مکمل ہونے کے لیے اتنے ہی ٹائم فریم میں ایکسپینڈ کر جاتا ہے. آسان الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کسی ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو 3 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دیتے ہیں تو کافی حد تک چانسز ہیں کہ آپ اس ٹاسک کو 3 گھنٹے میں کمپلیٹ کر لیں گے. لیکن اگر آپ اسی ٹاسک کے لیے اپنے آپ کو 5 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دیتے ہیں تو آٹومیٹیکلی اس ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کا ٹائم فریم ایکسپینڈ کر جائے گا اور آپ اسی سیم کام کو 3 گھنٹوں کے بجائے 5 گھنٹوں میں کمپلیٹ کریں گے. اب پارکنسن کے لا کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے آپ نے اپنے ٹاسک کے لیے ریئلسٹک ڈیڈ لائن سیٹ کرنی ہے اور اس کے لیے آپ 4 سٹیپس کو فالو کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ اپنے روزمرہ کے کاموں کے لیے اسکیجول کیے گئے ٹائم فریم کو ٹریک کرنے سے سٹارٹ کریں گے. اس کے بعد آپ اپنے نارمل ٹائم کو 10 to 15% ریڈیوس کر دیں گے. فار ایگزامپل، اگر آپ کو ہر روز کلیننگ یا اسٹڈی میں 3 گھنٹے لگتے ہیں تو کوشش کر کے دیکھیں اگر آپ یہی کام اچھے طریقے سے 2 گھنٹے میں مکمل کر سکتے ہیں. اگر تو ہاں تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں تو آپ اپنے ٹائم فریم کو بڑھاتے جائیں until and unless you find the sweet spot. سویٹ اسپاٹ ہوتا ہے کہ ایسا ٹائم فریم جو کہ نہ تو بہت اسٹرکٹ ہو اور نہ ہی بہت لوز ہو. لیکن اس پروسیس میں ایکسٹریم پر نہیں جانا کہ پارکنسن کے لا کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے آپ ہر ٹاسک کے لیے منیمم یا اسٹرکٹ ڈیڈ لائن سلیکٹ کرنا شروع کر دیں. پارکنسن کا لا اسٹرکٹ ڈیڈ لائنس کے لیے نہیں ہے بلکہ ریئلسٹک ڈیڈ لائنس کے لیے ہے. اگر کسی ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے میں آپ کو 3 گھنٹے لگتے ہیں تو خود کو چیلنج کرنے کے لیے تھوڑی بہت کمی تو بہتر ہے، لیکن بہت ایکسٹریم اور اسٹرکٹ لیول پر کمی کرنے سے آپ کو مزید اسٹریس اور انزائٹی کا سامنا کرنا پڑے گا. ریممبر، وی آل آر ڈفرینٹ. ہم سب کی نیڈز اور کیپیبلٹیز ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں، لہٰذا اس اسٹیپ کو اچھے طریقے سے پرفارم کرنے کے لیے تھوڑا تھوڑا کر کے اسٹارٹ کریں. اپنی یوزول ڈیڈ لائنس کو تھوڑا تھوڑا کر کے کم کریں اور اگر آپ اس ٹائم فریم میں آسانی سے اور اچھے انداز سے اس ٹاسک کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو تھوڑا اور ریڈیوس کریں. آپ نے ایک ایسا ٹائم فریم تلاش کرنا ہے جو کہ اتنا اسٹرکٹ ہو کہ آپ کو چیلنج کرے اور تھرو آؤٹ دا پروسیس آپ کو موٹیویٹ رکھ سکے، اور اتنا لوز ہو کہ آپ اس ٹاسک کو اچھے طریقے سے اور آسانی سے بغیر ٹائم ضائع کیے مکمل کر سکیں. اور اس ٹائم فریم کو تلاش کرنے کے لیے آپ اس پروسیس کو بار بار ریپیٹ کر سکتے ہیں. آپ گریجولی اپنے ٹائم کو ڈیکریز کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو آپ گریجولی اپنے ٹائم کو انکریز بھی کر سکتے ہیں until and unless you find a spot and you find a time frame that exclusively work for you and for your needs.
एट द एंड ऑफ द डे आपने ब्रेन ट्रेसी की ये बात ज़रूर माइंड में रखनी है कि देयर आर नो अनरियलिस्टिक गोल्स, ओनली अनरियलिस्टिक डेडलाइंस. So if you don't want to fail to achieve your goals, try to set realistic deadlines for your everyday life. And for that, you can always try Parkinson law, but in a way that works for you. Sixth step of time management. Limit all the distractions. वो एक क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट करने का सबब बनती है? हमारा स्मार्टफोन. और टाइम मैनेजमेंट के 6 स्टेप में हमने इससे रिलेटेड तमाम डिस्ट्रैक्शंस को लिमिट करना सीखना है ताकि हम अपने टाइम को बेहतर अंदाज से और इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकें. और इसके लिए हमारा डिजिटल बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम टेक्नोलॉजी को केयरफुली और इंटेंशनली इस्तेमाल करना नहीं सीखते तो ये हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के बजाय हमारे वर्कलोड में इजाफा करने का सबसे बड़ा सबब बन सकती है. लेकिन आपने इस प्रोसेस में एक्सट्रीम पर नहीं जाना. ट्राई टू बी इंटेंशनल वाइल यूजिंग इट. डोंट ट्राई टू फाइट इट, इट्स अनहेल्दी. इंस्टेड ट्राई टू मॉडरेट इट. Try to create a balance around technology. Do not get so hard on yourself. Only try to be intentional and try to create a balance. And how you can do that effectively? For that, I have 3 tips for you. सबसे पहली टिप तो ये है कि हर टास्क को कंप्लीट करने के बाद आप 5 से 10 मिनट के लिए अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस शर्त के साथ कि आप कोई भी काम करते वक्त अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ नहीं करेंगे. दूसरी टिप ये है कि अगर तो आप बिगिनर हैं तो हमेशा सोशल साइट्स यूज़ करने से पहले एक अप्रोप्रिएट टाइमर सेट कर लें जो कि आपको माइंडलेस स्क्रॉलिंग करने से बचा सकता है. और फाइनल टिप ये है कि आप जब भी कोई काम करें तो हमेशा अपने मोबाइल फ़ोन को एयरप्लेन मोड पर लगा लें और उस वक्त तक एयरप्लेन मोड डिसेबल न करें जब तक आप उस काम को अच्छे तरीके से मुकम्मल न कर लें. Even though these tips are simple yet hard to practice, but believe me, if you start to practice it every day and start to schedule certain time to manage your inbox or social interactions, it can boost your productivity and can help you better concentrate and focus on things that really matter and things that are extremely important for you. And of course, it will increase your emotional wellness and also help you achieve your goals quickly. जब कामों की एक लंबी फहरिस्त हो और डेडलाइन सर पर हो तो ऐसे में ब्रेक लेने का ख्याल सोचते हुए भी हमें अपना आप मुजरिम लगता है और काम निपटाने के बजाय फारिग बैठना हमारे लिए आखिरी ऑप्शन होता है. लेकिन अब मज़ीद ऐसा नहीं होगा. हम ब्रेक्स के बारे में काम ख़त्म करने के बाद या सारी एनर्जी ड्रेन होने के बाद सोचने के बजाय काम शुरू होने से पहले सोचा करेंगे, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का 7 स्टेप हमें यही सिखाता है कि हमें अपने डेली टास्क प्री प्लान करते वक्त अपनी डेली ब्रेक्स भी प्री प्लान करनी चाहिए. क्योंकि ज़िंदगी का कोई भी फेस हो और आपकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, it's all about maintaining balance. And if you fail to do that, you will be the one to face consequences. Because life is not all about getting stuff done and working so hard. Just like productivity is important, making time every day to shut down, sit back and do nothing is equally important too. Why? Because breaks are so important for you to stay productive throughout the day. And making time while working to grab healthy snacks are essential too. क्योंकि हमारे माइंड को एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ग्लूकोज की कॉन्टीन्यूस सप्लाई चाहिए होती है. तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप काम के दौरान स्नैक्स ब्रेक लेते रहें ताकि आपका माइंड कॉन्टीन्यूसली एनर्जी प्रोड्यूस करता रहे. और इवन तो ज़्यादा मसरूफियत में ब्रेक्स लेना सिली साउंड करता है, लेकिन रिसर्च बताती है कि अगर आप किसी काम के दौरान ब्रेक्स लेते हैं तो ना सिर्फ आप उस काम पर ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाते हैं बल्कि उस काम को ज़्यादा जल्दी कंप्लीट भी कर लेते हैं. और एक रिसर्च के मुताबिक ह्यूमन माइंड मैक्सिमम 90 मिनट्स तक फोकस्ड रह सकता है and afterwards our focus and our energy move to psychological fatigue. So it is so important for you to make time to take breaks before your brain get all tired and you lose all your focus and your energy. Here are some things that you can do to recharge yourself. Take a quick walk or do stretches, or you can meditate too for 5 to 10 minutes.
And to make sure that you take time every single day to recharge yourself, I have a tip for you. आप जो भी एक्टिविटी चूज़ करें, चाहे वो वॉक हो, स्ट्रेचिंग हो या मेडिटेशन हो, कोशिश करें कि आप इस न्यू एक्टिविटी को अपनी किसी प्री एग्जिस्टिंग हैबिट या एक्टिविटी के साथ अटैच कर लें. फॉर एग्जाम्पल, काम करने के दौरान पानी पीने के लिए जाएं तो घर में ही एक क्विक वॉक कर लें और लंच के बाद 5 से 10 मिनट के लिए मेडिटेशन कर लें. इससे होगा क्या कि जो आपकी प्री एग्जिस्टिंग एक्टिविटीज़ या हैबिट्स हैं, जब आप वो डेली रूटीन में करेंगे तो वो आपके लिए एक ऑटोमेटिक रिमाइंडर होगा ये याद दिलाने के लिए कि अब आपने न्यू एक्टिविटी करनी है. इससे आपको याद भी रहेगा और आहिस्ता आहिस्ता आपकी हैबिट भी डेवलप हो जाएगी. एंड वन लास्ट थिंग, human connection can be a powerful tool to recharge your brain and elevate your mood. So it can be super helpful for you to take time to spend or talk to a relative or a friend. But remember, do not chit-chat or spend your time mindlessly. Do it with the right amount of time and do it intentionally. And it can bring you tremendous amount of joy. 8th step of time management. Make time to learn new things every single day. Remember, it does not matter if you are a student, a homemaker, a mom, or a professional woman. If you want to live your life to the fullest, it is so important for you to continuously look and find some ways to improve yourself. And continuously learning is the only way you can do it. लेकिन जब भी हम लर्निंग की बात करते हैं तो हमारे माइंड में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और वर्क रिलेटेड ट्रेनिंग्स, प्रोजेक्ट्स और सेमिनार्स आते हैं और हमें लगता है कि हमारी लर्निंग सिर्फ यहीं तक लिमिटेड है. लेकिन एक हेल्दी और बैलेंस लाइफ गुजारने के लिए आपका ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ लाइफ लॉन्ग लर्निंग कैन सेव यू. And this is the only secret weapon that will help you succeed in personal and professional life. So it is so important for you that while planning your day, you schedule some time to learn new things every single day. And it can be only 10 to 15 minutes of your time. It does not have to be 30 or 60 minutes of your time in the beginning. And remember, किसी institute, teacher और syllabus के बगैर थोड़े टाइम में ज़्यादा सीखना और इंडिपेंडेंट लर्निंग की हैबिट डेवलप करना रियल लाइफ की सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल है. और ये स्किल डेवलप करने के लिए आई हैव 3 टिप्स फॉर यू. अगर तो आपके लिए हर रोज़ अलग से टाइम निकालना, बैठना और सीखना मुश्किल है तो कोशिश करें कि आप ऑडियो रिसोर्सेज यूज़ करें, जैसे कि पॉडकास्ट, ऑडियो बुक्स और ऑडियो ब्लिंक्स. और ये रिसोर्सेज आप वो काम करते वक्त इस्तेमाल करें जिन कामों में आपको ज़्यादा मेंटल कंसंट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि खाना पकाते वक्त, सफाई करते वक्त या लॉन्ड्री करते वक्त. और दूसरी टिप ये है कि बेटर अंडरस्टैंडिंग और इफेक्टिव लर्निंग के लिए आप सेम इन्फॉर्मेशन को बार बार रिपीट करें. एंड द लास्ट टिप इज़ दैट वट एवर यू लर्न, ट्राई टू डू ब्रेन एक्सचेंज आफ्टरवर्ड्स. ब्रेन एक्सचेंज में होता क्या है कि जो आपने सीखा होता है आप वो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करते हैं जो उस टॉपिक में इंटरेस्टेड होता है, और जिसके साथ आप वो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं वो एक्सचेंज में आपके साथ किसी और टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और नॉलेज शेयर करता है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो. इससे होता क्या है कि एक तो आप थोड़े वक्त में ज़्यादा भी सीख पाते हैं और दूसरा जो आपने सीखा होता है वो किसी और के साथ शेयर करने से आपको डिफरेंट ओपिनियंस मिलती हैं और ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है. लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि कुछ नया सीखने के लिए या प्रीवियस इन्फॉर्मेशन को रिव्यू करने के लिए या ब्रेन एक्सचेंज के लिए आपको ख़ुद टाइम निकालना पड़ेगा. यूजुअली हम सोचते क्या है कि जब हम फारिग होंगे तब सीख लेंगे, जब हम फारिग होंगे तब इन एक्टिविटीज़ के लिए वक्त निकालेंगे, या जब हमारे पास टाइम अवेलेबल होगा तब हम इन एक्टिविटीज़ पर फोकस करेंगे. बट दिस इज़ नॉट द हेल्दी माइंडसेट. If you want to be successful in life and if you want to create a happy, healthy and balanced lifestyle, then you must make time to learn every single day. No matter how busy you are, no matter what your schedule is, just make time to learn at least for 10 to 15 minutes to grow into a better version of yourself, because lifelong learning is the only way that can keep your mind strong, help you stay up to date in a fast-paced, ever-changing world, and can improve the quality of your life. 21st century में कोई भी अपनी ज़िंदगी स्मार्टफोन के बगैर इमेजिन नहीं कर सकता, स्पेशली मिलेनियल्स यानी कि हमारी जनरेशन. स्मार्टफोन ना सिर्फ हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है बल्कि बहुत सारी ज़रूरियात का वाहिद सॉल्यूशन भी. लेकिन उसके बावजूद डीप डाउन हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि हमारे लैक ऑफ फोकस, पुअर हेल्थ
اور انہیلتھی ہیبٹس کی سب سے بڑی وجہ ہمارا اسمارٹ فون ہے۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ نہ صرف ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے بلکہ ایک بہت ہی انہیلتھی اپروچ ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کسی چیز کو لے کے منفی تاثر رکھتے ہیں تو آپ کا مائنڈ آٹومیٹیکلی اس چیز کو لے کے ایک نیگیٹو پکچر سیٹ کر لیتا ہے اور آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اس چیز کا ویسا ہی استعمال کرتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو کسی بھی چیز کے منفی اثرات سے بچانے کے لیے آپ نے سب سے پہلے اپنے ورڈز پہ فوکس کرنا ہے، کیونکہ آپ کے ورڈز آپ کا بلیف سسٹم بناتے ہیں اور آپ کا بلیف سسٹم آپ کی پرسنالٹی اور آپ کے لائف سٹائل کا سب سے امپورٹنٹ حصہ ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہیلتھی اپروچ کیا ہے؟ تو اگر تو آپ واقعی اپنے آپ کو ٹیکنالوجی اور اسمارٹ فون کے کنٹرول سے نکالنا چاہتے ہیں تو آج سے آپ نے اپنے مائنڈ کو یہ کیو دینا ہے کہ اسمارٹ فون میری زندگی کو آسان اور بہتر بنانے کا سب سے پاورفل ٹول ہے اور یہ ٹائم مینجمنٹ اور میری زندگی کو آرگنائز کرنے میں میرے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ جب آپ کنٹینیوسلی اس مائنڈ سیٹ پر کام کریں گے تو کافی حد تک چانسز ہیں کہ آپ اسمارٹ فون کو ان چیزوں کے لیے استعمال کرنے لگیں گے جو آپ کی ایموشنل ہیلتھ، پروڈکٹیوٹی اور لائف سٹائل کو امپروو کرنے میں آپ کی مدد کریں گی۔ باقی رہا یہ سوال کہ آپ اسمارٹ فونز کو ٹائم مینجمنٹ اور پروڈکٹیوٹی انکریز کرنے کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے 5 اسٹیپس کو فالو کرنا ہے۔ سب سے پہلا اسٹیپ، ڈی کلٹر یور اسمارٹ فون۔ ڈی کلٹر منیملزم کی ایک ٹرم ہے اور منیملسٹ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں غیر ضروری چیزوں کی کوئی جگہ نہیں ہے، پھر چاہے وہ آپ کا گھر ہو، ورک اسپیس ہو یا آپ کے ڈیجٹس ہوں۔ تو آج سے آپ کا منیملسٹ بننے کا سفر یہاں سے سٹارٹ ہوگا، یعنی کہ آپ سب سے پہلے اپنی ڈیجیٹل ڈیوائس کو ڈی کلٹر کریں گے۔ ہر اس ایپ اور فولڈر کو ان انسٹال کر دیجئے جو آپ نے لاسٹ 60 ڈیز میں یوز نہیں کیے، ایکسیپٹ فار یور پروفیشنل اور ورک ریلیٹڈ فولڈرز اور ایپس۔ ان تمام ایپس کو بھی ان انسٹال کر دیجئے جو آپ کو اب یوزفل نہیں لگتی، لیکن ان انسٹال کرنے سے پہلے یہ ضرور فائنڈ آؤٹ کر لیجئے کہ آپ ان ایپس کو کیوں ان انسٹال کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو کیوں لگتا ہے کہ یہ اب آپ کے لیے ویلیویبل نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے آپ کی وائی پاور اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے، یعنی کہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں۔ یہ جواب آپ کی ہیلپ کرے گا اس ڈیسیژن کے اوپر سٹک رہنے میں۔ سیکنڈ اسٹیپ میں آپ نے اپنے اسمارٹ فون میں موجود تمام ایپس کے نوٹیفیکیشنز کو ڈسیبل کر دینا ہے ایکسیپٹ فار فون کالز، اور آپ نے یہ ضرور میک شیور کرنا ہے کہ آپ نے لاک اسکرین، بینرز اور نوٹیفیکیشن سینٹر سے بھی تمام نوٹیفیکیشنز کو ڈسیبل کر دیا ہے۔ تمام نوٹیفیکیشن کو ریسٹرکٹ کر دیں، میوٹ کر دیں، ٹرن آف کر دیں۔ یہ کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ جب آپ کے نوٹیفیکیشنز آن ہوتے ہیں اور آپ کی لاک اسکرین، بینرز اور نوٹیفیکیشن سینٹر میں بار بار اپیئر ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ کا مائنڈ کسی بھی کام پر فوکس نہیں کر پاتا اور کافی حد تک چانسز ہیں کہ آپ اس کام کو چھوڑ کر اپنے اسمارٹ فون کو استعمال کرنا شروع کر دیں گے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے کام کے دوران ایسی کوئی بھی چیز آپ کے مائنڈ کو ڈسٹریکٹ کرنے کا سبب نہ بنے۔ اور باقی بات رہی ایمرجنسی کی، تو یہ بات تو میک شیور ہے کہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں لوگ آپ کو میسج نہیں کریں گے بلکہ ڈائریکٹ کال کریں گے۔ اسی وجہ سے آپ نے صرف اپنے فون ایپ کے نوٹیفیکیشنز کو انیبل رکھنا ہے اور اس کے علاوہ باقی تمام ایپس کے نوٹیفیکیشنز کو ڈسیبل کر دینا ہے ہر جگہ سے۔ تھرڈ اسٹیپ میں آپ نے اپنے اسمارٹ فون میں موجود تمام ایپس کے بیجز کو بھی ڈسیبل کر دینا ہے۔ بیجز وہ ہوتے ہیں جو کسی بھی نوٹیفیکیشن آنے کی صورت میں آپ کے ایپ کے آئیکن کے اوپر اپیئر ہو جاتے ہیں نمبرز کی صورت میں، جو آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنے نمبر آف نوٹیفیکیشنز موجود ہیں۔ بیجز ڈسیبل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ویژول اسٹیمیولیشن کو ریڈیوس کر دیتے ہیں، کیونکہ جب آپ کو اپنی سوشل میڈیا ایپس کے اوپر نوٹیفیکیشن اور نمبرز ایڈ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو کافی حد تک چانسز ہیں کہ آپ کا مائنڈ آپ کو ڈسٹریکٹ کرے گا، ایک ویژول اسٹیمیولیشن کریٹ کرے گا اور ایٹ دی اینڈ آپ اپنی سوشل میڈیا ایپ کو یوز کرنے لگیں گے۔ تو ایسی کسی بھی مائنڈ لیس ویژول اسٹیمیولیشن سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی سوشل میڈیا کی ایپ سے بیجز کو ڈسیبل کر دیجیے۔ فورتھ اسٹیپ میں آپ نے اپنی ہوم اسکرین کے پیجز کو کسٹمائز کرنا ہے، یعنی کہ یہاں پر آپ اپنی ہوم اسکرین کو ایک ڈیش بورڈ کی طرح یوز کر رہے ہیں۔ آپ کے ہوم اسکرین کے مین پیج پر صرف وہ ایپس ویزیبل ہوں گی جو آپ ڈیلی بیسس پر یوز کرتے ہیں اور جو آپ کی پروڈکٹیوٹی انکریز کرنے کے لیے ہیں۔ کوئی سوشل میڈیا ایپ آپ کی ہوم اسکرین کے مین پیج پر نہیں ہونی چاہیے۔
بلکہ زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ آپ اپنی ہوم اسکرین کے سیکنڈ یا تھرڈ پیج پر تمام سوشل میڈیا ایپس کو ایک سیپریٹ فولڈر میں کمبائن کر دیجئے اور تمام ایجوکیشنل اور پروڈکٹیوٹی ریلیٹڈ ایپس کو اپنی ہوم اسکرین کے مین پیج پر رکھیے. اس سے ہوگا کیا کہ جب بھی آپ اپنا سیل فون آن کریں گے تو آپ کی فوراً نظر آپ کی سوشل میڈیا ایپس کے اوپر یا نوٹیفیکیشنز کے اوپر یا کسی بھی ایسی چیز کے اوپر نہیں جائے گی جو آپ کا مائنڈ ڈسٹریکٹ کر سکتا ہے یا آپ کے ٹائم ویسٹ کرنے کا سبب بن سکتا ہے. ففتھ اور لاسٹ اسٹیپ میں آپ نے اپنے اسمارٹ فون میں موجود الارم ایپ کو یوز کرنا ہے جو کہ ٹائم مینجمنٹ کا ایک پریمیم ٹول ہے. ایک چیز جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہمارا سیل فون ہمارے لیے ایک پرسنل اسسٹنٹ کے طور پہ کام کر سکتا ہے، وہ بھی 24/7. تو اس لیے اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے ہم نے وہ تمام ٹولز یوز کرنے ہیں جو ٹائم مینجمنٹ میں ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں. اور ٹائم مینجمنٹ کے لیے آپ کی الارم ایپ آپ کی سب سے زیادہ ہیلپ کر سکتی ہے. آپ اپنے پورے دن کو اسٹرکچر کرنے کے لیے اور اسکیجول کرنے کے لیے کسٹمائز الارم سیٹ کر سکتے ہیں جس سے آپ کی روٹین بھی اچھے طریقے سے کمپلیٹ ہوگی اور آپ کوئی امپورٹنٹ کام نہیں بھولیں گے. آپ الارم سیٹ کر سکتے ہیں شارٹ بریکس کے لیے تاکہ آپ کام کے دوران بریکس لینا نہ بھولیں. آپ ان الارمس کو کسٹمائز کر سکتے ہیں اسپیشلی یہ مینشن کر کے کہ کس بریک میں آپ کیا کریں گے، واک کریں گے، میڈیٹیشن کریں گے یا کچھ ریڈ کریں گے یا اسنیک بریک لیں گے. ٹھیک ایسے ہی آپ اپنی ایکسرسائز کے لیے الارم سیٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ اپنے ڈیلی اسکیجول میں اپنی ہیلتھ کو نگلیکٹ نہ کریں. ٹھیک ایسے ہی آپ ہر گھنٹے کے بعد واٹر بریک اسکیجول کر سکتے ہیں کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ڈیلی اسکیجول میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ ہم پانی پینا بھی بھول جاتے ہیں. تو اس طرح کی تمام چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز جو ہمارے دھیان میں نہیں رہتی یا ہم بھول جاتے ہیں ان سے ریلیٹڈ اگر آپ کسٹمائز الارم سیٹ کر دیتے ہیں تو وہ ایز اے ریمائنڈر آپ کے لیے کام کرتے ہیں اور وہ کنٹینیوسلی آپ کو آپ کے اسکیجول کے بارے میں ریمائنڈ کرواتے رہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک بونس ٹپ جو آپ یوز کر سکتے ہیں اپنے موبائل فون کو ایز اے پروڈکٹیوٹی ٹول یوز کرنے کے لیے کہ آپ اپنے سیل فون کی بیک گراؤنڈ کو یا وال پیپر کو ایز اے موٹیویشن بوسٹر یوز کریں اور ہر ویک کی جو آپ کی انٹینشن ہو یا ہر ویک آپ جو گول اچیو کرنا چاہتے ہیں اس سے ریلیٹڈ کوئی موٹیویشنل کوٹ یا ویژن بورڈ ایز اے وال پیپر ہر ویک اپڈیٹ کرتے رہیں. اس سے ہوگا کیا کہ جب بھی آپ کی نظر آپ کی اسکرین پہ پڑے گی تو وہ آپ کے لیے ایک ریمائنڈر ہوگا کہ آپ اس ویک کس چیز پر کام کر رہے ہیں، آپ کی انٹینشن کیا ہے اور آپ کا گول کیا ہے. ایسے میں چاہتے ہوئے بھی آپ اس گول کے بارے میں نہیں بھول سکیں گے اور آپ کا اسمارٹ فون آپ کا مائنڈ اس گول سے ڈسٹریکٹ کرنے کے بجائے ایز اے ریمائنڈر کام کرے گا کہ آپ نے ڈسٹریکشنز کو فالو نہیں کرنا بلکہ آپ نے اپنے گول پر فوکس کرنا ہے اور اس کو اچیو کرنا ہے. ون لاسٹ ٹپ جو آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے اسمارٹ فون میں موجود ویجٹس کے آپشن کو لازمی کسٹمائز کریں اور میک شیور کریں کہ آپ ان ویجٹس میں جو بھی ایلیمنٹس ایڈ کریں وہ آپ کی پروڈکٹیوٹی کو انکریز کرنے کا سبب بنے، جیسے کہ کیلنڈر بلاک، ریمائنڈر، ٹو ڈو لسٹ، پوڈ کاسٹ اور آڈیو بکس. اس سے ہوگا کیا کہ جب بھی آپ اپنا سیل فون آن کریں گے آپ کی نظر آپ کے ڈیلی اسکیجول، ریمائنڈرز اور ایجوکیشنل ریسورسز پہ پڑے گی جو کہ دوسری چیزوں کی طرف آپ کا مائنڈ ڈسٹریکٹ ہونے سے بچائیں گے اور آپ ان چیزوں پر فوکس کریں گے جو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے اور جن پہ آپ کو اپنا ٹائم انویسٹ کرنا چاہیے. یہ آپ لوگوں کے لیے ایک ایگزامپل بھی ہے کسٹمائز ہوم اسکرین کی، کسٹمائز ریمائنڈرز کی اور ویجٹس ڈیش بورڈ کی. کسٹمائز ہوم اسکرین میں کوئی سوشل میڈیا ریلیٹڈ ایپس انکلوڈ نہیں ہے. کسٹمائز ریمائنڈرز میں ہر ریمائنڈر کے ساتھ اس کا نیم مینشن ہے کہ یہ کس چیز کا ریمائنڈر ہے اور اس ٹائم پر آپ کو کیا کرنا ہے. ویجٹس ڈیش بورڈ کے ایگزامپل میں کیلنڈر انکلوڈ ہے، ریمائنڈرز انکلوڈ ہیں، امپورٹنٹ نوٹس انکلوڈ ہیں اور ایجوکیشنل ریسورسز انکلوڈ ہیں. اگر آپ اپنے اسمارٹ فون کو اس طرح سے آرگنائز کرتے ہیں اور اس طرح سے یوز کرتے ہیں تو یہ ڈسٹریکشن کے بجائے ایک یوزفل ٹول بن جائے گا. اور ایک بات جس کا خیال آپ نے لازمی رکھنا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو فورس نہیں کرنا، اپنے آپ کو کرٹیسائز نہیں کرنا اور ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ کبھی بھی ایکسٹریم بیہیویئر نہیں رکھنا. اسمال اسٹیپ سے سٹارٹ کریں اور اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ کا ریلیشن شپ ٹیکنالوجی، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے ساتھ مائنڈفل ہونا چاہیے. آپ اپنے لیے جو بھی ڈیجیٹل باؤنڈریز سیٹ کریں وہ مائنڈفل ہونی چاہیے، کنسٹرکٹیو ہونی چاہیے، ہیلدی ہونی چاہیے اور ان تمام باؤنڈریز کو مائنڈفلی پریکٹس کریں. اگر آپ اپنے آپ کو فورس کریں گے، اپنے اوپر کرٹیسائز کریں گے یا ایکسٹریم ڈیجیٹل باؤنڈریز سیٹ کریں گے
کہ میں نے تو ایگزام سیزن میں یا جب بھی کوئی زیادہ کام آئے موبائل بالکل بھی یوز نہیں کرنا یا ایپس کو لاک کر دینا ہے، بلاک کر دینا ہے. یہ ایک انہیلدی اپروچ ہے، ایک انہیلدی مائنڈ سیٹ ہے جو کہ زیادہ دیر تک آپ کے لیے ہیلپ فل نہیں ہوتا. لہٰذا اگر آپ ہمیشہ کے لیے اپنا ریلیشن شپ ٹیکنالوجی کے ساتھ ہیلدی رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو فورس کرنے سے، اپنے اوپر کرٹیسزم کرنے سے یا اسٹرکٹ ڈیجیٹل باؤنڈریز سیٹ کرنے سے پرہیز کیجیے.